میرے بیٹے وہ اندر آ گیا، اس نے خبردار سارے پیسے نکالو، برتن نکالو، زیورات. تو عبد القادر غوث پاک فرماتے میری ماں پھر کیا ہوا؟ آپ کی ماں کہتی میرے بیٹے پھر میں نے مدینے والے کو آواز دی، جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام آئے. میں نے مدینے والے کو آواز دی. کہا پھر اچانک ایک شیر ادھر سیب ہے، کھجوروں کی باغ ہے، اور اس طرف سے پہاڑی سے نکل کے آیا. کہتے جب نکل کے آیا نا تو اس نے دروازے پر دھکا مارا، اندر داخل ہوا، اور جو چور تھا اس پر حملہ کیا، اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے، اسے دبوچا اور لے کے نکل گیا. فرماتے غوث پاک پھر آپ کی ماں نے کہا بیٹے سکون کے سانس لی. میں آج تک اس واقعے کو میں بھولی نہیں ہوں. وہ شیر کی دہاڑ وہ سب یاد ہے مجھے ابھی تک. وہ جو چور کو دبوچنا، اس کو مار دینا، اس کو پہ لے کے بھاگ جانا، سب یاد ہے. بہت عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. غوث پاک مسکرائے، بولے میری ماں. فرمایا میرے بیٹے عبد القادر. غوث پاک فرماتے اس شیر کو پہچانتی ہو؟ یہ سب شیر کا نام سن کے خاموش ہیں. حالانکہ قریب میں بہت بڑا جنگل کے سائے میں. ایک صاحب نے کہا تھا کہ اپنے استاد سے کہ استاذ اگر جنگل میں ہم جا رہے ہوں اور شیر آ جائے تو اچانک پھر ہم کیا کریں؟ کہا تم کیا کرو گے؟ پھر جو کرنا ہوگا شیر کرے گا. فرماتے ہیں غوث پاک میری ماں شیر کو پہچانتی ہو؟ خدا کی قسم کتابوں میں لکھا ہے شیر کو پہچانتی ہو؟ تو غوث پاک کہنے کے نہیں بیٹے نہیں. خدا کی قسم غوث پاک فرماتے میری ماں وہ عبد القادر ہی تھا. اور کئی جہت سے کئی روایتوں سے غوث پاک سرکار کے جسم پاک کی تبدیلی کی صورتیں کتابوں میں موجود ہیں. پوچھو ان مشائخ کرام سے، ان نوجوان بزرگوں سے جو کتابیں ان کے ذہن و دماغ و دل میں ازبر موجود ہیں، شعور و فکر کی میموری میں ہیں. یہ کل جا کے ٹرائی کیجیے گا. فرماتے ہیں وہ عبد القادر ہی تھا. ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لاڈلا شیخ عبداللہ جیلانی کے گھر میں شیخ موسیٰ جنگی دوست، یہ غوث پاک کے ابو کا نام ہے. بیٹے بیٹھو ماشاءاللہ بچے. غوث پاک کے ابو کا نام ہے شیخ موسیٰ جنگی دوست. سب نہیں بولیں گے؟ کیا نام ہے؟ جلدی چھٹی چاہتے تو بولتے رہیے گا. شیخ موسیٰ جنگی دوست. غوث پاک کے ابو کا نام ہے شیخ موسیٰ جنگی دوست. اور بتاؤں سبحان اللہ کہو گے؟ غوث پاک کے دادا کا نام ہے شیخ عبداللہ جیلانی. غوث پاک کے نانا کا نام ہے شیخ عبداللہ سومئی. غوث پاک کی ماں کا نام ہے مخدومہ فاطمہ ام الخیر. غوث پاک کی پھپھو کا نام ہے مخدومہ عائشہ جیلانی. غوث پاک کے بھائی کا نام ہے شیخ عبداللہ جیلانی. غوث پاک کے مخصوص استاذ کا نام ہے شیخ حماد دباس. غوث پاک کے کئی خدمہ تھے، کئی خادم تھے. ایک خادم کا نام شیخ بقا بن بطور، ایک کا نام شیخ علی بن حیتی، ایک کا نام شیخ ابو حفص الحسنی الموصلی، ایک کا نام ہے شیخ ابو سعید قیلوی، ایک کا نام ہے شیخ بارقی، ایک کا نام ہے شیخ کبیر الدین دولہ شاہ گجراتی، ایک کا نام ہے شیخ منور شاہ الہ آبادی. غوث اعظم کے پیر کا نام ہے شیخ ابو سعید مخزومی. حالانکہ تنہائی میں کچھ اور بتاؤں گا. بہرحال غوث پاک کے پیر کا نام ہے شیخ ابو سعید مخزومی. غوث پاک کے دادا پیر کا نام ہے شیخ ابو الحسن علی قرشی الحنکاری. غوث پاک کے پردادا پیر کا نام ہے شیخ ابو الفرا طرطوسی. دیکھنا کتنی دیر کے بعد آپ کہتے ہیں سبحان اللہ. غوث پاک کے پیر کا نام ہے، دادا پیر کا نام ہے شیخ ابو الفرا طرطوسی. ان کے پیر کا نام ہے عبد الواحد تمیمی. ان کے پیر کا نام ہے ابو بکر شبلی. ان کے پیر کا نام ہے شیخ جنید بغدادی. ان کے پیر کا نام ہے شیخ سری سختی. ان کے پیر کا نام ہے شیخ معروف کرخی. شیخ معروف مرید ہیں امام علی رضا کے. امام علی رضا بیٹے ہیں امام موسیٰ کاظم کے. امام موسیٰ کاظم بیٹے ہیں امام جعفر صادق کے. امام جعفر صادق بیٹے ہیں امام باقر کے. امام باقر بیٹے ہیں امام زین العابدین کے. امام زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین کے. امام حسین بھائی ہیں امام حسن کے. امام حسن بیٹے ہیں مولا علی کے. مولا علی شوہر ہیں مخدومہ فاطمہ کے. مخدومہ فاطمہ بیٹی ہیں نبیوں کے سردار کی. بولے بولے اللہ اکبر. خیر امت میں ہوا پیدا خدا کا شکر ہے. پیر بھی مجھ کو ملا تو پیر لاسانی ملا. غوث اعظم کی والد شیخ موسیٰ جنگی دوست. بڑی مشہور کہانی ہے، بڑی مشہور روایت ہے. بہتا ہوا سیب جا رہا تھا، اسے کھایا. کتنے سال پلانٹی دی تھی؟ 12 سال. ماشاءاللہ. کتنے؟ 12 سال. اسی بولو کتنے؟ 12 سال تک. کیا جرم تھا؟ سیب توڑا تو نہیں تھا؟ نوچ کے بھاگے تو نہیں؟ ٹھیلے پہ تھا اٹھا کے جیب میں رکھ لیا؟ بولو کہاں تھا؟ بہتا ہوا. ابھی میں 20 دن پہلے بغداد گیا تھا نا، ایران. غوث پاک کے شہر میں گیا، جیلان شریف گیا تھا. ایک روایت کے مطابق وہ ندی دیکھی جس ندی سے بہتا ہوا سیب غوث پاک کے ابو نے کھایا.
میں نے پوچھا صوفی سلطان میں شاہ صاحب قبلہ سے, حضور یہ میٹر سمجھ میں نہیں آتا, بھکاری ہیں آقاؤں سے نہیں پوچھیں, کس سے پوچھیں گے؟ میں نے کہا حضور یہ میٹر سمجھ میں نہیں. بولے کیا؟ میں نے کہا کہ غوث پاک کے ابو نے کیا کیا تھا؟ بولے بہتا ہوا سیب کھایا. میں نے کہا کہاں سے؟ بولے بہتا ہوا. میں نے کہا کہ اگر نہ کھاتے تو؟ بولے سڑ جاتا. تو میں نے کہا ظاہر ہو گیا غوث پاک کے ابو نے سڑنے سے بچایا, احسان کیا. غوث پاک کے ابو نے بہتے ہوئے سیب کو کھا کے احسان کر دیا. میری نظر میں نہ کھاتے تو سیب سڑ جاتا, سڑنے سے بچایا. اللہ کی نعمت کو برباد ہونے سے غوث پاک کے ابو نے بچایا. اگر کھا ہی لیا تو کون سا جرم ہے؟ کون سا جرم اتنا بڑا کہ 12 سال تک پنالٹی دینی پڑی, سیب کے باغات کو سینچنا پڑا. اگر جواب آپ کے دل تک رک جائے, اس درویش کا جواب ہے جس کو روحانی طور پر غوث پاک نے تعلیم دی, جس کی کتابوں کو پڑھ کر کے بغداد کے بزرگوں نے کہا کہ خدا کی قسم ایسی کتاب لکھنے والا عراق میں کوئی عالم نہیں ہے جو مدرسے کی دیواروں کے قریب سے نہیں گزرا. میں نے سرکار شہزادے سرکار ایسے ملت کے باہر بارگاہ میں کتاب رکھی, الحمدللہ بڑے عظیم درویش بزرگ ہیں, 9 مسلم بزرگ ہیں. بقیہ دادا بتاؤں مجھے ان کی باتیں سن لیں. میں نے پوچھا حضور غوث پاک کے ابو نے بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا, جرم کیا تھا اتنا بڑا؟ اور 12 سال تک پنالٹی دینی پڑی. اگر جواب آپ کے ذہن پہ رہے تو کل کسی ہوٹل میں بیٹھ کے کسی دوست کو بتائیے. کہتے ہیں کہ غوث پاک کے ابو جانتے تھے اگر میں کھانے پینے میں اس قدر احتیاط نہیں کروں گا تو میرے گھر میں ولیوں کا بادشاہ عبد القادر جیلانی کیسے پیدا ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ قبول ذہن کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اللہ اکبر. غوث پاک کے ابو پھر وہی 12 سال کے بعد شادی ہوئی شیخ عبداللہ سمئی کی شہزادی سے, نام ہے ان کا مختومہ فاطمہ, ٹائٹل سید نساء ام الخیر. ان کی شادی غوث پاک کے ابو شیخ موسیٰ جنگی دوست ہوئی. 30 سال 35 سال 40 سال 45 سال 50 55 سال ہو گئے, اولاد نہیں ہوئی. جب غوث پاک کی امی کی عمر 60 سال کی ہوئی, کتنے بولے بولے بھائی 60 سال کی ہوئی تب غوث پاک پیدا ہوئے. 60. اور یہ عرب کے نہیں ہے, عجم کے ہیں. عرب کی عورتیں اگر 65 کے آس پاس ہو جائیں, 60 کے آس پاس ہو جائیں تو وہ بچے جن سکتی ہیں, ان کے ہاں بچے ہو سکتے ہیں. لیکن ہندوستان یعنی غیر عرب عجم کی عورتیں نہیں ایسا کر سکتی. باقی اللہ چاہے تو وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. وہ چاہے تو پیڑ پودوں سے اولاد پیدا کرو. صحیح ہے کہ نہیں بھائی؟ عقیدہ ہے ماشاءاللہ. حضور غوث پاک سرکار فرماتے 60 سال کی میری ماں کی عمر ہوئی تو میں پیدا ہوں. سبحان اللہ. نام رکھا گیا عبد القادر. عالم روحانیت میں آپ نے فرمایا میرے مولا نبوت نبیوں کی سرداری کا تاج تو نے اپنے حبیب کو دے دیا, اور کسی کو صفی اللہ کا ٹائٹل دے دیا, کسی کو نجی اللہ کا ٹائٹل دے دیا, کسی کو صفت کلیمی عطا فرمائی, کسی کو روح اللہ کا ٹائٹل دیا, کسی کو صدیقی اور کسی کو صداقت عدالت اور سخاوت و شجاعت دے دیا. مصلح امہ کا ٹائٹل تو نے امام حسن کو دے دیا. شہیدوں کی سرداری کا ٹائٹل تو نے میرے آقا حسین کو دے دیا. میں بھی اسی خاندان کا ایک فرد ہوں. تیری بارگاہ میں میرے نام کا حصہ کیا ہے؟ آواز آئی اے عبد القادر تو نے صحیح کہا. میں نے نبیوں کی سرداری کا تاج اپنے حبیب کے سر پہ رکھا, اور صداقت و عدالت و شجاعت و سخاوت یہ ساری میں نے یہ اپنے صدیق عمر و عثمان و علی کو دے دیا, اور پھر فلاں نبی کو میں نے یہ صفت عطا فرمائی. تو مجھ سے پوچھا ہے کہ تیری بارگاہ میں میرا کون سا حصہ ہے؟ تو سن عبد القادر, سن میرے حبیب کے لاڈلے. اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب کے لاڈلے سن, میں قادر ہوں قادر. جا تجھے میں نے صفت قادری عطا فرما دی ہے. میرا بریلی کا امام بولتا ہے بندہ قادر کبھی قادر بھی ہے. عبد القادر نام اسم اعظم کی تاثیر رکھتا ہے. ہم تو چھوڑو یار, خدا قسم آپ بڑے خوش قسمت, رب کعبہ کی قسم آپ بڑے خوش قسمت. ابھی باتیں آئیں گی نا آپ کے تعلق سے تو پھر آپ زمین پہ نہیں آسمان پہ ہو گئے انشاءاللہ. آپ ایسے ویسے نہیں جو زمین پر بیٹھے, لگ رہا ہے آپ آسمان پر بیٹھے. حقیقت میں سنیں, حضور غوث اعظم سرکار اس مبارک زمین پر 18 سال وقت گزارا. ایک مرتبہ حضور غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں کہ میں گھر سے باہر نکلا تھا. بہت ساری باتیں جیلان شریف کی میں نہیں کروں گا, بس ایک بات کر کے مجھے بغداد شریف چلنا ہے آپ کو لے کر کے انشاءاللہ. تھک گئے؟ ماشاءاللہ. حضور غوث پاک سرکار فرماتے میں باہر تھا, گھر کے اندر کی طرف گیا نا, بڑی مشہور بات ہے, آواز آئی اے عبد القادر بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ عاشق بنے گا کہ محبوب بنے گا؟ مشہور بات ہے, ٹھیک, آپ بھی سنیں, آپ کو یاد ہے پھر سنیں. آواز آئی اے عبد القادر بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ عاشق بنے گا کہ محبوب بنے گا؟ تو تیزی سے اپنے گھر کے اندر چلے گئے, اپنی ماں سے بولے میری ماں آواز آئی ہے, میرے لیے 2 چانس ہے, عاشق بنوں کہ محبوب. آواز آئی
میرے بیٹے جلد بازی میں کوئی فیصلہ مت لینا، سچوں کے سردار، جلد بازی میں کوئی فیصلہ مت لینا۔ بولے پھر مثال کے طور پر کسی کو ڈاکٹر بننا ہے، کسی کو انجینئر، کسی کو ایڈوکیٹ اور کسی کو جج کی طرف جانا ہے، کسی کو ایچ ڈی ایم بننا ہے، کوئی ڈی ایم بننا ہے، کوئی آئی جی، کوئی آئی پی ایس، کوئی آئی ایس بننا ہے، کوئی حافظ کی یہ لائن ہے، کوئی قاری قرآن کی یہ لائن ہے، مفتی وقت کی یہ لائن ہے، وغیرہ وغیرہ، آرٹ سائڈ، سائنس سائڈ وغیرہ، بی ایم ایس، ایم بی بی ایس اور ڈگریاں، راستے الگ الگ ہیں۔ یہی دو راستے تھے، عاشق الگ، محبوب الگ۔ سمجھ رہے آپ؟ بولے میرے مولا اور میری ماں، میرے آواز آئی کہ میں کیا بنوں، عاشق کی محبوب۔ ماں نے کہا میرے بیٹے جلد بازی میں کوئی فیصلہ مت لینا، سوچ سمجھ کر کے فارم بھرنا، تیری فیوچر کی تعلیم اسی پر ڈیپینڈ ہے، اسی پر موقوف ہے۔ اے میرے بیٹے عبد القادر، قریب میں ایک درویش رہتا ہے، جا کے اس سے پوچھ میں کیا بنوں۔ غوث پاک گئے، وہ درویش بیٹھا تھا گندگی کے ڈھیر پر، اللہ کا ولی تھا، کوئی پہچانتا نہیں تھا اس کو، گندگی کے ڈھیر پر بیٹھا تھا۔ حضور غوث پاک نے سلام کیا، اس نے جواب دیا، کہا کیا بات ہے شیخ عبد القادر؟ غوث پاک فرماتے ہیں یہ بتائیں کہ میں عاشق بنوں کی محبوب؟ اس نے کہا لوٹ جائیے، کل آؤ گے تو جواب ملے گا۔ غوث پاک آئے، رات بڑی بے چینی سے گزری، صبح کو پھر جلدی سے دوڑ گیا اس کے پاس کہ اسے پوچھے میں عاشق بنوں کی محبوب۔ وہ وہاں نہیں تھا، ڈھونڈا نہیں ملا۔ لوگوں سے پوچھا بھائی یہاں پر درویش تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ لوگوں نے کہا عبد القادر جیلانی وہ تو رات میں مر گیا۔ بولے مر گئے؟ بولے ہاں وہ مر گئے۔ بولے پھر؟ بولے ہمیں ان کے مذہب کے بارے میں علم نہیں تھا، یہ تک موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ بولے پھر؟ ماں نے کہا اللہ کا ولی ہے، اور جہاں رہتا تھا پڑوسی سمجھتے تھے یہ اپنا کیا غیر، جانتے نہیں کس مذہب کا۔ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لی تھی، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ اللہ حضور غوث پاک فرماتے پھر کیا ہوا، کہاں دفن کیا؟ لوگوں نے کہا اے عبد القادر اسے دفن کیسے کرتا، اس کے دھرم کا پتہ ہوتا تب نا۔ کہا پھر وہ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا اس کے پیروں میں رسی باندھ کر کے باغوں میں پھینک دیا اسے۔ چیل کوے اس کی لاش کو نوچ رہے ہیں، چیل کوے اس کی لاش کو نوچ رہے ہیں۔ میرے امام نے کہا تھا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے گی۔ یہ عشق کی منزل ہے، بڑے بڑوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر کہو تو چپکے سے شعر پڑھ دوں، عاشق نے 2 قدم میں در یار پا لیا، عاشق نے 2 قدم میں در یار پا لیا، زاہد کا خاندان ابھی تک سفر میں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ عاشق تھا، غوث پاک پہنچے جلال کے عالم میں اور فرمایا سلام کیا، نوچی ہوئی لاش، چیل کبھی اس کی لاش کو نوچ رہے تھے۔ میرے گھر میں ایک کتاب، اس کتاب میں جملہ لکھا ہوا ہے کتے بھی نوچ رہے ہیں، لیکن میں نہیں کہتا اس کے جملے کو، بہرحال خیر ولی تو قربانی دیتا ہے، آزمائش میں رہتا ہے۔ سنیں ادھر نہ جائیں، بلا وجہ ذہن بڑھ جائے آپ کا۔ حضور غوث پاک جلال کے عالم میں اور سلام کیا، فرمایا نوچی ہوئی لاش سے او درویش اللہ کے ولی، ولی وعدہ خلاف نہیں ہوتا، وعدہ شکن نہیں ہوتا، وعدے کو سے مکرتا نہیں ہے، وعدہ وفا کرتا ہے۔ تم نے کل مجھ سے کہا کل آؤ گے تو جواب مل جائے گا، رات ہی میں نکل لیے، یہ بتاؤ پھر وعدہ کیوں کیا؟ نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی، عبد القادر میں نے کہا تھا کہ کل آؤ گے تو جواب مل جائے گا، تمہارا سوال کیا ہے؟ حضور غوث پاک فرماتے میرا سوال یہ ہے میں عاشق بنوں کی محبوب بنوں۔ تو ادھر سے نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی، اے عبد القادر اگر محبوب بنو گے تو پوری دنیا تمہیں بڑا لاڈ پیار کرے گی، تم سے محبت کرے گی، تمہارے ناز نخرے برداشت کرے گی، تمہاری ناز برداری جیسے داماد کی عزت ہوتی ہے۔ تم اگر محبوب بنو گے دنیا تجھے سر پہ رکھے گی، تم اگر محبوب بنو گے تو تمہاری بڑی آؤ بھگت ہوگی، بڑی ہی ناز برداری ہوگی۔ اور اے عبد القادر اگر عاشق بننا چاہتے ہو تو تمہارے سامنے یہ عاشق کی لاش پڑی ہے، بہت مشکل ہے، کٹھن بہت مشکل ہے، ڈگر پلنگڑ کی سمجھ۔ اتنا سنا تو حضور غوث پاک نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، مٹھیاں بند کی اور اپنے بازوؤں کو اوپر بلند کر کے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سن او درویش، اگر عاشق بننے میں اتنی ہی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے عبد القادر عاشق بن کے دکھائے گا، عبد القادر عاشق بن کے دکھائے گا۔ کلوس 18 سال کی عمر میں حضور غوث اعظم سرکار اپنی ماں کے قدم سے لپٹے رو رہے تھے۔ ماں نے کہا بیٹے کیا چاہتے ہو؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں میری ماں میں بغداد شریف جانا چاہتا ہوں۔ کہا کیوں؟ اپنے گھر کی پہلی بہار ہے، 18 سال کا نوجوان بیٹا 60 سال کی عمر میں پیدا ہوا، وہ بھی الگ ہونا چاہتا ہے۔ ذرا سوچو ایک کربلا میں 18 سال کا الگ ہوا،
ایک یہاں عرض ہو رہا ہے. جب وہ وہاں سے نکلا تھا تو شاعر نے کہا تھا اکبر جو نکلے خیمے سے بولا یہ ماں کا دل ارماں نکل گئے میرے 18 سے. ایک یہاں نکل رہا ہے. خود شیخ عبد القادر فرمایا غوث پاک کے امی نے بیٹے کیا کہا کہ میری ماں میں مدرسے میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں. کہا کہاں؟ کہا عراق میں ایک شہر ہے بغداد میں ایک محلہ ہے باب العزج محلے میں ایک مدرسہ ہے جسے جامعہ نظامیہ کہتے ہیں. اس کے فاؤنڈر ہے شیخ ابو سعید مخزومی. میں وہاں حضور کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں. آپ کی ماں رونے لگی. رو کے فرمایا میرے بیٹے جا تو میری خدمت کے لیے نہیں دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوا. حضور غوث اعظم سرکار اپنی ماں کا قدم چوما 40 اشرفیاں دی. ماں نے ایک جملہ کہا میرے بیٹے سچ بولنا. کیا کہا تھا؟ ہاں تو اٹھا کے بولا کیا کہا تھا؟ سچ بولنا سچ بولنا. صوفی سلطان میں فرماتے ہیں کیا آپ اپنے بچوں سے نہیں کہتے بیٹے میتھ میں ٹاپ کر لو, انگریزی میں ٹاپ کر لو, کہتے ہو نا ہندی میں ٹاپ کر لو, اے میرے بیٹے اپنی اسکول میں ٹاپ کر لو. تو صوفی صاحب کہتے ہیں کہ ایسے کبھی کبھی اپنے بچوں سے کہا کرو بیٹا سچ بولنے میں بھی ٹاپ کر لو, حلال کھانے میں ٹاپ کر لو. حضور غوث پاک کی امی کہتی میں رو رہی تھی میرا بیٹا عبد القادر گیا. پھر میں نے کہا تعال عبد القادر ادھر ادھر. پھر غوث پاک پلٹے. غوث پاک کی امی کہتی میرے بیٹے عبد القادر تو جا رہا ہے, اب یہ تیری اور میری آخری ملاقات ہے, بجسم آخری ملاقات ہے. اب میری اور تیری آخری ملاقات یہ ہے اب آخرت میں ہوگی. اے میرے بیٹے عبد القادر تیرے والد نے ایک تحفہ دیا ہے, ایک امانت ہے, ایک وظیفہ ہے, اسے قبول کر لے. میرے شوہر تیرے ابو نے کہا تھا میرا بیٹا عبد القادر جب گھر سے باہر جائے اسے دے دینا. غوث پاک فرماتے ہیں میری ماں وہ وظیفہ بتا دو صحیح. حضور غوث پاک کو ان کی امی جان نے وظیفہ بتایا. حضور غوث پاک کی عمر شریف 90 سال کے آس پاس ہوئی. تو آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا تھا اے میرے شہزادوں جو وظیفہ مجھے میری ماں نے بتایا تھا میں نے سارے وظیفے پڑھنا بند کر دیے ہیں لیکن اسے میں نے کبھی بند نہیں کیا. ٹھیک. اب ایک اور خوشخبری. غوث پاک فرماتے ہیں ولایت کی دنیا میں میرا جو پرموشن ہوا ہے وہ اسی وظیفے کی بدولت ہوا. پوچھا ابو وظیفہ کیا ہے؟ تو غوث پاک سرکار نے وظیفہ بتایا. یہ وظیفہ مجھے جس نے بتایا خوشی کی بتا دو خبر اس کے ہاتھوں پہ 25,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا. 25,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا. اگر کہو تو وظیفہ پڑھ لیا جائے, ریکارڈ کیجئے اسے, ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیے. حضور غوث پاک آخری سانس تک یہ وظیفہ زبان پر خالی. بڑی اس کے برکات ہیں انشاءاللہ. بولیں پڑھنے اس زمین کو گواہ بنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنے لوگ ہیں اتنی آواز نہیں آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الکافی تصد الکافی وجد الکافی کفان الکافی لکل کافی ونعم الکافی وللہ الحمد. بس اگر اللہ توفیق دے تو اسے پڑھا کیجیے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ انشاءاللہ بولیں. حضور غوث اعظم سرکار 18 سال کی عمر میں بغداد آ گئے. جامعہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کی. 7 سال. عمر کتنی ہوئی؟ 25. بولیں کتنی عمر ہوئی؟ 25. بغداد میں آنے سے پہلے جیلان میں کیا وعدہ کیا تھا؟ اے میرے مولا عبد القادر عاشق بن کے دکھائے. اب عاشق بننے کی صورت تھی. اب تک تھیوری حاصل کی, اب پریکٹیکل کی طرف گئے. اب تک ظاہری علم حاصل کیا, اب باطنی علم کی طرف جا رہے ہیں. اب تک انجمن میں تھے, اب تنہائی میں جا کے اللہ کو یاد کرنا ہے. اب مجاہدے کرنا ہے, چلے پہ چلے کرنے ہیں. غوث پاک سرکار کہاں گئے؟ بغداد شہر سے نکلے. عمر کتنی ہے؟ اونچی بولے 25 سال. نکلے بغداد شہر سے. 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے جسے مدائن کہتے ہیں. آپ اس شہر کا نام سن کے سبحان اللہ کہہ ہی نہیں سکتے. ہاں اس شہر میں ایک مدار شریف ہے, اس میں جو لیٹے ہیں ان کا نام سن کے کہہ سکتے ہو. کیوں؟ یہ تو وہ صحابی لیٹے ہوئے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ دنیا والے جنت کو ڈھونڈتے ہیں, جنت میرے سلمان فارسی کو ڈھونڈتی ہے. ان کی مدار شریف وہی ہے. ان کے بغل میں وہ لیٹے ہیں جو 1.25 لاکھ صحابہ میں رازدار مصطفیٰ حذیفہ یمانی کہنا. ان کے بغل میں وہ لیٹے ہیں جن کو امام جعفر صادق کا بھائی امام طاہر کہا جاتا ہے. ان کے بغل میں وہ لیٹے ہیں جن کا مکان مدینہ شریف میں جبل صلعہ کے قریب اس پہاڑی کے نیچے تھا جس پہاڑی میں حضور نے جبریل کے کہنے پر میں نے آپ کی امت کو جہنم میں دیکھا. حضور 3 دن تک اس پہاڑی میں جا کے روئے تھے. اتنا روئے تھے کہ حضور کے آنسوؤں کی وجہ سے پتھر پہ نشان بن گئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ہم اور آپ دونوں اسی میدان میں کھیل کود رہے ہیں.
ایک عیسائی کرسچن سے پوچھا تھا صدیق اکبر نے کہ تم نے میرے نبی کو دیکھا؟ تو اس نے کہا مجھے نہیں معلوم تمہارے نبی کون ہے، لیکن اس پہاڑی میں کوئی 3 دن سے رو رہا ہے، جس کے رونے کی آواز سن کے میرے جانوروں نے کھانا پینا بند کر دیا۔ صوفی سلطان میاں رو کے بولے عجیب بات ہے، جبریل نے ہمیں جہنم میں دیکھا تو وہ رو کے بتا رہے ہیں، حضور کے سامنے ذکر ہوا تو حضور رو رہے ہیں، حضور نے جہاں اپنی امت کی مغفرت کی دعا مانگی اس علاقے کے جانور رو رہے ہیں۔ صوفی صاحب کہتے ہیں جس کو جہنم میں دیکھا گیا وہ ہنس رہے ہیں، اس کو کوئی فکر ہی نہیں، کوئی فکر ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کا جذبہ عطا فرمائے، آمین کہہ دو، دل سے آمین کہہ دو۔ وہیں پر حذیفہ یمانی عبداللہ بن جابر بن عبداللہ لیٹے ہوئے، اسی پہاڑی کے نیچے آپ کا مکان تھا جسے مسجد حرام کہتے ہیں، جو ترکیوں نے بنوائی ہے۔ وہاں کا پتہ جاننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کسی سے پوچھنا رات کے اندھیرے میں 1 ڈیڑھ 2 بجے کہ مجھے پرانی مچھلی کی مارکیٹ جانا ہے، 100 سوا قدیم آپ کو لے کے جائے گا۔ وہی وہ پہاڑی ہے جس پہاڑی پہ حضور 3 دن روئے۔ بقیہ ایڈریس مجھ سے خاموشی میں لے لیں، ٹھیک ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہیں پر وہ طاق کسرا بھی ہے، ہندوستان کے مورخین کے اعتبار سے وہ قیصر کا محل ہے جو حضور کی پیدائش پر پھٹ گیا تھا۔ بادشاہ قیصر نے پوچھا نجومیوں سے یہ دیوار کیسے پھٹ گئی؟ تو نجومیوں نے کہا لگ رہا ہے وہ نبی آ گیا جس کے آنے سے کفر میں زلزلہ پیدا ہونے والا ہے۔ ایک اور بات بتا دوں معلومات کی، اسی محل کے تھوڑا سا آگے دریائے دجلہ بہتا ہے، وہیں پر وہ کنارہ ہے جو عمر فاروق اعظم کے دور میں، دور فاروقی میں عمر فاروق اعظم کے مصاحبوں نے، فوجیوں نے اسی دریائے دجلہ کے اسی کنارے پر وہیں پہ کھڑے ہو کے اپنے گھوڑے دریائے دجلہ کی لہروں پہ دوڑا کے اس پار ہو گئے، جن کا ذکر ڈاکٹر اقبال نے کیا ہے۔ یہ مبارک بستی ہے وہیں پر، یہ بغداد شریف سے 40 کلومیٹر کے فاصلے ہے۔ کبھی جاؤ گے تو جاؤ گے انشاءاللہ، ہاتھ بڑھا کے بولے انشاءاللہ، جلدی بولے انشاءاللہ۔ سنیں سرکار میرا کی چوکھٹ پر جانا تو کچھ نہ مانگنا، سرکار بغداد بھیج دیجیے۔ اونچی بولے کیا کہو گے؟ اجمیر کے شہنشاہ کے دربار میں جائیں، کچھ مت مانگنا، یہ کہنا سرکار بغداد بھیج دیجیے۔ ان بزرگوں کی بارگاہوں سے بہت قریب ہے بغداد شریف، بہت قریب ہے۔ 2010 میں میری اہلیہ مدینہ شریف حج کے موقع پہ گئے تھے، 10 میں گیا، 11 میں گیا، 12 میں گیا۔ اس کے بعد پھر گنبد خضرا کے سامنے دعا مانگی، حضور اپنے بیٹے شیخ عبد القادر کی محبت دیں، تو پھر ایک سال میں 3 مرتبہ بغداد گیا۔ الحمدللہ میری اہلیہ تھی، مس بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میری اہلیہ تو پوچھا صوفی سلطان صاحب نے کہ تب تم کعبے پر پہلی نظر پڑے گی کیا دعا مانگو گی؟ تو بولے حضور بتا دیں کیا مانگنا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ یہی کہنا جب کعبے پر پہلی نظر پڑے تو کہنا اے میرے مولا عبد القادر کی محبت دے۔ بولے گنبد رسول کے سامنے یہی کہنا اے مدینے والے آقا اپنے بیٹے عبد القادر کی محبت دے۔ صفا مروہ کی صحیح پر یہی دعا کرنا یا رب عبد القادر جیلانی، میزاب حکیم مقام ابراہیم، اور پھر میزاب رحمت کے سائے میں کہیں بھی طواف کرنا مطاف میں یہی کہنا یا رب عبد القادر جیلانی، یا رب عبد القادر جیلانی۔ انہیں کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ جب کوئی کہتا ہے یا رب عبد القادر جیلانی، اے عبد القادر جیلانی کے پالنے والے، تو رب کی رحمت کہتی ہے مجھے حیا آتی ہے، میں اس کی دعائیں ضرور قبول کرتا ہوں۔ ہاں دعا مانگوں گے انشاءاللہ اس طریقے سے؟ ہاں چلو کہ بغداد انشاءاللہ۔ حضور غوث اعظم سرکار نے اسی مدائن کے جنگل میں 25 سال گزارے۔ کتنے؟ کام کیا تھا؟ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اللہ کے نام میں شرماتے الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ غوث پاک 25 سال تک اللہ کو یاد کرتا رہا۔ جب میں الا اللہ کہتا تھا جنگل کے سارے شیر چیتے میرے چاروں طرف آ کے بیٹھ جاتے تھے، وہ بھی میری آواز سے آواز ملا کے پڑھا کرتے تھے الا اللہ الا اللہ، ہاتھوں اڑا کے الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ لیکن سنیں آج کہتے ہیں کہ غوث پاک مرغی کھاتے تھے، دیسی مرغا بڑا مشہور، آج ہی کہتے ہیں پہلے سنو تو یہاں تک نوبت آئی کیسے، یہ منصب ملا آسانی سے نہیں ملا۔ غوث پاک فرماتے ہیں وہ دن بڑے مشکل سے گزرے تھے، ایسے گزرے تھے، شیخ عبداللہ نے بھی اس کا ذکر کیا۔ غوث پاک فرماتے ہیں پورے سال ایک دانہ مجھے کھانے کو نہیں ملتا تھا، ایک قطرہ پانی نہیں ملتا تھا مجھے پینے کے لیے، میں سڑکوں پر بے ہوش پڑا رہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک فرماتے ہیں مجھے لوگ سمجھتے ہیں یہ مر گیا ہے، کتاب میں نے گڑبڑ کی، اس پہ لکھا عبد القادر مجنوں کہا کرتے تھے، عبد القادر پاگل کہتے تھے مدائن کے لوگ۔ غوث پاک فرماتے ہیں لوگ مجھے پاگل کہتے تھے، اور میں جب سڑکوں پہ پڑا رہتا، قریبی دن تک پڑا رہتا، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا لوگ مجھے مردہ سمجھ کے اپنے کاندھے پر اٹھا کے وہاں جا کے پھینک دیتے تھے جہاں لاوارث لاشیں پڑتے تھیں۔ وہ سال مردوں کو نہلانے والا، جب باری باری مردوں کو نہلاتا میرا بھی نمبر آتا،
مجھے بھی اٹھا کے پٹرے پہ ڈالتا اور جب بالٹی سے پانی ڈالتا تھا مٹکے سے میں اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا تو وہ مردے کو نہلانے والا کہتا او عبد القادر پاگل تو زندہ ہے چل یہاں سے. غوث پاک فرماتے میں رونے لگتا میں چپ چاپ چلا آتا میرے دل سے آواز آتی الا اللہ الا اللہ کہتے پورے سال میں کچھ نہیں کھاتا پیتا تھا. مجھے اس علاقے کے چور پہچانتے تھے کتاب میں لکھا چور پہچانتے تھے سب کو دیکھ کے چور بھاگ جاتے تھے اور مجھے دیکھ کے نہیں بھاگتے تھے کہتے تھے عبد القادر پاگل ہے اس سے کیا ڈرنا. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں بغداد مدائن سے نکلا نا میری سمجھ میں نہیں آیا تھا میں کہاں جاؤں روٹی دیکھے ہوئے سال ہو گئے. کہتے میں آہستہ چلتے ہوئے بغداد شہر کے اس ایریے میں آیا جسے شونیزیا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شونیزیا کہتے ہیں. یہ وہ مبارک محلہ ہے جس میں یوشع بن نون علیہ السلام بہلول دانا شیخ جنید شیخ زمون مصری لیتے ہوئے. اس کا پرانا نام شونیزیا ہے. یہیں پر منصور حلاج کو پھانسی ہوئی ہے اسی ٹرینوں کے ڈبے کے قریب میں ایریا ہے. ٹھیک ہے تو غوث پاک فرماتے میں شونیزیا آ گئے چل نہیں پاتا تھا اتنی بھوک لگی میں سمجھ گیا کہ میری زندگی کے دن ختم ہو گئے. اللہ کو یاد کرتا رہا کہتے بس گرتے پڑتے ایک مسجد تھی اس مسجد کے کنارے پر آ کے اندر بیٹھ گیا. بس میری سانسیں اللہ کا نام لیتی تھی. اچانک اس مسجد میں ایک اور بندہ داخل ہوا. غوث پاک فرماتے وہ اس کنارے پر بیٹھ گیا. جب وہ اس کنارے پر بیٹھ گیا تو اس نے ٹفن کھولی. ٹفن تھی نہیں مثال کے طور پر جھولا کھولا کھانا نکالا. آپ سمجھ لیں ٹفن کو. غوث پاک فرماتے ہیں اس نے اپنے جھولے کو کھولا روٹی سالن جو بھی تھا اس نے نکالا اس نے کھانا شروع کیا. خدا کی قسم اگر دل ہو سننے والا تو اسے سن لے اس جملے کو. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کھانا وہ کھا رہا تھا تکلیف مجھے ہو رہی. فرماتے ہیں غوث پاک سرکار جب وہ لقمہ اٹھاتا تھا منہ میں ڈالنے کے لیے تو مجھے اتنی بھوک لگی تھی کہ منہ میرا کھل جایا کرتا تھا. غوث پاک فرماتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو بھی نکل نہیں پاتے تھے. جب اس نے مجھے دیکھا کہ یہ شاید بھوکا ہے تو حضور غوث پاک سرکار فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے بلایا بولے مسافر ادھر ادھر. میں قریب گیا میں نے کہا کیا بات ہے. اس نے کہا بھوک لگی ہے تو میں نے کہا ہاں مجھے بھوک لگی ہے. تو اس نے بڑھائی پلیٹ یوں سمجھ لو کہا نہ میرا ہے نہ تیرا ہے اسے کھا لے. نہ یہ میرا ہے نہ یہ تیرا ہے اسے کھا لے. تو غوث پاک فرماتے ہیں میرا نہیں ہے تیرا بھی نہیں ہے تو ہے کہاں کا. اس نے کہا کہ اے مسافر میں ایران کا رہنے والا. غوث پاک کے ملک کا نام تھا. سبحان اللہ. جیسے ہم نے ملک کا نام سنا آپ ہل گئے. ایران کیوں؟ میں جی مسافر میں ایران. کہاں کے؟ مشہد کے نہیں قم کے نہیں تہران کے. رے جسے رے کہتے ہیں تہران کا پرانا نام رے. اسی رے کی حکومت پہ قبضہ کرنے کے لیے سالم نے ابن زیاد نے کربلا شریف میں ساری خون کی ہولی کھیلی. اس کا پرانا نام رے ہے. غوث فرماتے رے کے تہران کے رہنے والے ہو؟ کہاں نہیں. بستان کے خرقان کے ہو؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ ساتھ شیراز کے ہو؟ کہاں کے ہو؟ اس نے کہا نہیں. کہا پھر کہاں کے ہو؟ اس نے کہا جیلان کا رہنے والا ہے. حضور غوث پاک کے شہر اتنے شہر دیکھے میں نے بغداد میں بہت گیا کربلا ایران میں لیکن جیلان سے اچھا کوئی شہر بھی لگتا نہیں ہے اور لفظ جیلان سے اچھا کسی شہر کا نام بھی نہیں لگتا ہے کہ نہیں. پیارا نام ہے جیلان. سبحان اللہ. اپنے دروازوں پہ لکھایا کرو جیلانی ہاؤس. ٹھیک ہے نا. جیلانی دربار کاش ہے نا جیلانی لکھوایا کرو انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. بقیہ اپنے دلوں پہ رکھا کرو یہ نام. سنیں آپ حضور غوث پاک فرماتے جیلان کیا ہو؟ اس نے کہا جی میں جیلانی ہوں میں جیلان کرنے والا ہوں. تو یہاں کیسے؟ تو اس نے کہا کہ اے مسافر میں کچھ ضروری کام سے جیلان سے بغداد آ رہا تھا تو میرے گھر کے قریب میں ایک شریفوں کا خاندان رہتا ہے شرفا کا خاندان ہے. کہا پھر اس خاندان میں ایک مبارک اور مسعود خاتون رہتی ہیں جن کے دوپٹے کے دھاگے کے صدقے میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. ان کا نام فاطمہ ام الخیر ہے. لا الہ الا اللہ. یہ نام غوث پاک کی امی کا نام. غوث پاک نے اپنی ماں کا نام سنا رونے لگے. بولے فاطمہ ام الخیر؟ کہا ہاں میں ان سے مل کے آیا ہوں. کہا وہ کیسی ہے؟ ہاں ارے ان کی بات نہ پوچھو. ان کے پیروں کے نیچے مٹی اٹھا کے لوگ دعا مانگتے ہیں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. کہا پھر انہوں نے مجھے بلایا. کہا بیٹے میں نے سنا ہے تو بغداد جا رہا ہے. میں نے کہا ہاں ماما میں بغداد شریف جا رہا ہوں. کہا کام؟ میں نے کہا میرا کچھ ضروری کام ہے. تو وہ رونے لگی. رو کے بولی میرے بیٹے بغداد میں میرا عبد القادر رہتا ہے. اس عبد القادر کو کچھ خرچے کے پیسے دے دینا. کئی سال ہو گئے اسے مل اس کو دیکھے کوئی خبر اس کی نہیں. پتہ نہیں میرا عبد القادر کس حالت میں. ابھی کچھ دنوں سے دل بڑی تیزی سے دھڑکتا ہے جب روٹیاں میرے سامنے آتی. پتہ نہیں میرا عبد القادر کس کیفیت میں ہو کس کنڈیشن میں ہو.
جانا تو میرے عبد القادر کو دیکھنا جامعہ نظامیہ بتایا تو اس نے اپنے اس ادارے کا نام. تو غوث پاک فرماتے ہیں پھر وہ کہتا ہے میں بغداد آیا, اپنے کام سے فارغ ہوا تو پھر میں جامعہ نظامیہ گیا, باب العزج محلے کا نام تھا. بولے پتا کیا تو پتا چلا کہ عبد القادر تو یہاں سے فارغ ہو گیا, وہ چلا گیا. میں نے کہا کہاں ملے گا؟ سلیمانیہ کردستان. کہاں ملے گا؟ موصل ملے گا. نجف جاؤ, نجف گیا وہاں نہیں ملا, کربلا گیا وہاں نہیں ملا, بصرہ گیا وہاں نہیں ملا. بولے کسی نے کہا وہ مدائن کے جنگل میں رہتا ہے. بولے جنگل کی خاک چھانی عبد القادر نہیں ملا. بولے میرے پیسے اس کے ڈھونڈنے کے چکر میں ختم ہو گئے. بولے پھر تو اس نے کہا اب اسی کے پیسے سے ہوٹل سے کھانا لایا, اس لیے میں نے کہا نہ میرا ہے نہ تیرا ہے, کھا لے. غوث پاک سرکار رونے لگے. اس نے کہا روتے کیوں ہو؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں جس عبد القادر کو تو ڈھونڈ رہا ہے وہ میں ہی ہوں. اللہ اکبر. یہ وہ عبد القادر ہے جن کے بارے میں میرے امام نے کہا قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پیارا اللہ تیرا, چاہنے والا تیرا. حضور غوث پاک سے اس نے کہا کہ اب تک آپ میرے مہمان تھے, میں میزبان تھا, اب آپ میزبان میں مہمان. اگر کہو گے کھاؤں گا, نہیں کہو گے نہیں کھاؤں گا. غوث پاک نے اسے اپنے ساتھ کھانا کھلایا. یہ ہے قادریت. کسی غریب کو ساتھ میں کھانا کھلانا تب کہنا میں قادری ہوں. وہ کرامتیں اپنی جگہ پر ہیں. کسی فقیر کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا تب کہنا میں قادری ہوں. سمجھے بھائی؟ ہاں, ہم و آپ دونوں ایک ساتھ اس وقت موجود ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کھانا کھا چکی غوث پاک سرکار. تو اس نے کہا حضور یہ پیسے ہیں, آپ کی امی نے بھیجا, کچھ پیسے خرچ ہوئے ہیں, میرے بھی خرچ ہو گئے. تو غوث پاک نے اس کے خرچ کے لیے پیسے دیے اور پھر وہ پیسے سب لے کر بغداد کی منڈی میں آئے. بغداد کی منڈی میں غوث پاک آئے. جب بغداد شریف کی منڈی میں آئے نا تو سارے پیسوں کے اناج, میوہ جات, پھل فروٹس خرید لیے غوث پاک, اور ٹھیلے پہ مزدوروں کے سر پہ رکھ کر گھوم گھوم کے پورے بغداد میں سارے پیسوں سے سامان بانٹتے رہے. گھوم گھوم کے بانٹتے رہے. گھوم گھوم کے ایک دوست مل گیا. اس نے کہا شیخ عبد القادر کل تو پیٹ پہ پتھر باندھے تھے, آج سامان بانٹ رہے ہو, کہاں سے؟ رو کے بولے مجھے میری ماں نے پیسے بھیجے. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. ماں نے آپ کو اپنے آپ سے ودا کیا تھا, الگ کیا تھا. شاعر نے کہا تھا رونے میں یہ خطرہ ہے تالاب ندی ہو جاتے ہیں. رونے میں یہ خطرہ ہے تالاب ندی ہو جاتے ہیں. ہنسنا بھی آسان نہیں ہے, لب زخمی ہو جاتے ہیں. اسٹیشن سے واپس آ کر بوڑھی ماں یہ سوچ رہی ہے پتے دیہاتی رہتے ہیں, پھل شہری ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. پہلے وہ ماں ہو تو اس کی قدر کیا کرو. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو انشاءاللہ. نہ ہو تو ہر ہفتے ہی صحیح اس کی قبر پہ جایا کرو. انشاءاللہ بولے انشاءاللہ. شاعر نے کہا تھا اے ضیا ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر. اہل عشق بیٹھے ہوئے, شیر فہم بیٹھے ہوئے. اے ضیا ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر, دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گی. ایسے تو سامنے کوئی ڈھانچہ رکھا ہوا ہے, لیکن اگر یہ ڈھانچہ قبر تک پہنچ گیا نا تو پھر دھوپ اتنی لگے گی جس کی تمثیل نہیں. ابھی ہے وہ تیری ماں, اللہ کو راضی کر سکتا ہے, اللہ کو راضی کر سکتا ہے. سرکار غوث پاک روئے, پورا پیسہ. بولے تو اس نے کہا عبد القادر یہ پیسے کہاں سے آئے؟ بولے مجھے میری ماں نے خرچے کے لیے چاہیے. بولے بانٹنے کے لیے؟ بولے نا خرچے کے لیے. بولے پھر؟ بولے سارے پیسوں کا میں نے سامان لے لیا, سب بغداد کے فقیروں کو بانٹ دیا. اس نے کہا عبد القادر کل کیا کھاؤ گے؟ تو پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, فرمایا جو رب ایک دن عبد القادر کو اتنا دے سکتا ہے وہ کل بھوکا نہیں مار دے گا. اتنی نعمتیں میں نے اللہ کے نام پر دی ہیں. پھر کتنی ملی معلوم ہے؟ پھر اتنا ایسا آیا کہ سونے کی کھوٹی میں غوث پاک کی بکریاں باندھی جاتی ہیں. قادری کنجوس نہیں ہوتا, قادری بخیل نہیں ہوتا, قادری دکھا دکھا کے نہیں کھاتا, قادری کھلا کھلا کے کھاتا. سمجھے میرے بھائی؟ رابعہ بصری کے گھر میں دو مہمان آ گئے. بولے رابعہ مما بھوک بڑی لگی ہے. بیٹھ. بولے بھوک لگی ہے؟ بولے بیٹھ جا. ڈلیا کھولی تو 2 روٹی تھی. کتنی؟ 2 ہی لوگ بولنا. میں کھانے پینے کی بات ذرا بول دو زور سے بھائی, اس کو تسلی مل جائے. بھوک لگی ہو تو وہ 2 روٹی فرمایا, اس میں 2 روٹی فرمایا, بس ایک مجھ کو ایک میرے بھائی کو دے تو بھوک لگی. فرمایا بیٹھ جاؤ. ڈلیا بند. ایک فقیر آیا, اس نے کہا رابعہ اللہ کے نام پر کچھ دیجئے. دونوں روٹی لپیٹ کے اس فقیر کو دے دی. مہمان ناراض ہو گئے. بولے مما کیسی ہے تو؟ ہم لوگوں نے کہا کہ بھوک لگی ہے, ہمیں نہیں دیا, اس فقیر کو دے دیا. فرمایا بیٹھ. دونوں فقیر بیٹھ گئے, دونوں مہمان بیٹھ گئے. دروازے پہ دستک ہوئی. کہا رابعہ کا کیا بات ہے؟ کہا ہے کام ہے. قریب نہیں رابعہ بس دروازہ کھولا. کیا بات ہے؟ ایک بچی کھڑی تھی. بولے وہ میری ماں نے آپ کو روٹیاں بھیجی ہیں. کہا کتنی؟ کہا 18. کہا چل نکل لے, چل. یہ میری نہیں ہو سکتی. چل باہر چل. بچی چلی گئی.
پھر کچھ دیر کے بعد آئی رابعہ مما دروازہ کھولے، دروازہ کھولا، کیا بات ہے؟ ارے وہ تھوڑی سی چوک ہو گئی، امی نے روٹیاں بھیجی، کہا کتنی ہے؟ کہا 20، کہا ادھر لا ادھر لا، یہ میری ہو سکتی ہیں۔ مہمانوں نے کہا عجیب بات ہے، 18 لائی تو واپس کر دی، 20 لائی تو رکھ لی۔ فرمایا میں نے اللہ کے نام پہ 2 روٹیاں دی تھی، اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے 1 کے بدلے 10، 2 کے بدلے 2 کے بدلے۔ اگر آپ سے مطابق چپکے سے بتاؤں آپ کو 10 چائے پینے کی خواہش ہو، 10 چائے ایک کسی کو پلا دو، اسلام کو فروغ ملے گا، رکشے والے کو پلا دو، کسی بھی ہندو بھائی کو پلا دو، کسی معذور کو پلا دو، یہی تو اسلام ہے۔ سمجھے آپ؟ یہی تو اسلام ہے۔ فرماتے ہیں صوفی صاحب خبردار 1 چائے کے پیسے ہوں تو باہر مت نکلنا جب تک 2 چائے کے پیسے نہ ہوں، کسی کو پلا کے پیو گے تمہاری چائے کا ذائقہ اور بڑھ جائے گا، اور 1 کے بدلے 10 چائے کا جوڑ ہو جائے گا، انتظام ہو جائے گا۔ قادری بخیل نہیں ہوتا، بولو بولو۔ غوث پاک 25 سال مدائن کے جنگل میں گزارے، 18 سال کی عمر میں آئے تھے، 7 سال تعلیم حاصل کی، 25 سال مدائن کے جنگل میں، ٹوٹل عمر کتنی ہوئی؟ کتنی؟ سب بولو بھائی، تھک گئے؟ ہاتھوں اڑا کے بتاؤ کتنے لوگ تھکے ہیں؟ جاگ رہے ماشاءاللہ۔ سلام پڑھ لیا جائے؟ اچھا جو تھکے ہیں وہ آپ ہی کو گھور گھور دیکھ رہے ہیں، کون کون کہہ رہا نہیں وہ صبح نکلتے ہی ہوں۔ ہاں بات ختم کر دیں؟ حضور غوث پاک کی بات ہے، ایک خوشخبری سناؤں۔ حضور غوث پاک سرکار نے بشارت میں بزرگ سے فرمایا تھا کہ اگر کوئی میرا نام عشاء کی نماز کے بعد لیتا ہے تو اسے خوشخبری بتا دو عبد القادر تمہارا نام مغرب کی نماز کے بعد لے چکا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد شیخ عبد القادر محفل میں تمہارا نام لیا جا چکا ہے۔ آپ بولے لبیک یا غوث اعظم۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے فرمایا، غوث پاک نے فرمایا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں، میرا نام میری مرضی کے مطابق لوگ لیتے ہیں، بغیر میری مرضی کے میرا نام کوئی لے نہیں سکتا۔ شیخ ابو طلحہ بغدادی کو غوث پاک نے فرمایا تھا ایسا نہیں ہے، لوگ مجھ سے ملنے کے لیے تڑپتے ہیں۔ خوشخبری ہے آپ کے لیے، بغداد کون کون جائے گا؟ ہاتھوں اٹھا کے بولے انشاءاللہ۔ یہ مت سوچو کہ شہنواز بھائی نے آصف بھائی کو بلایا تو میرا خرچہ بڑھائیں گے، وہ خرچہ بھی غوث پاک دلائیں گے انشاءاللہ۔ سمجھے بھائی، جو اتنی بڑی کائنات پال سکتے ہیں وہ آپ کو بغداد نہیں بلا سکتے؟ بولو بھائی بولو، بل گیٹس کو، شیکسپیئر کو، ملٹن کو، آئنسٹائن کو، یہ امبانی اڈانی سب کو دے سکتے ہیں۔ ارے بھائی جب گالیاں دینے والوں کو دے سکتے ہیں تو ان کے نام پر مچلنے والوں کو کیوں نہیں دیں؟ میں نے پوچھا صوفی سلطان میں صاحب حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ بولے پوری دنیا کو غوث پاک دیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ جو واقعہ ہے اپنا، یہ جو کہتے ہیں غوث پاک کچھ نہیں دیتے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بولے غوث پاک ان کو بھی دیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ جو کہتے ہیں غوث پاک کچھ نہیں دیتے، آپ کہتے ہیں غوث پاک ان کو بھی دیتے ہیں؟ بولے ہاں۔ میں نے کہا انہیں کیوں دیتے ہیں؟ انہیں کیوں دیتے ہیں حضور؟ آپ کہتے ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ غوث پاک کچھ نہیں دیتے، تو کہتے ہیں کہ غوث پاک اس کو بھی دیتے ہیں۔ میں نے کیوں دیتے ہیں؟ اب سنیں آپ، باریک اشارہ دیکھنا یہ حملہ کون برداشت کر پاتا ہے۔ فرماتے ہیں صوفی سلطان میں صاحب قبلہ سنیں کیا کہتا ہے وہ؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے غوث پاک کچھ نہیں دیتے۔ بولے پھر سے بولو۔ میں نے کہا وہ کہتا ہے غوث پاک کچھ نہیں دیتے۔ بولے کچھ نہیں دیتے سے پہلے غوث کو پاک تو کہتا ہے، اور غوث پاک اپنے اوپر کسی کا احسان نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولے لبیک یا غوث اعظم۔ ادھر غوث پاک کی عمر شریفی 50، کتنی؟ 50۔ بولو بولو کتنی یاد رہے گی؟ 18 سال کی عمر میں آئے، 7 سال تعلیم حاصل کی، 25 سال مدائن کے جنگل میں، کتنی ٹوٹل عمر ہوئی؟ 50۔ بغداد شہر میں آئے، بولے میرے مولا میں کہاں جاؤں؟ آواز عبد القادر یہ شہر تیرے لیے۔ بولے نہ میرے مولا نہ، یہ شہر نہیں، میں یہاں نہیں رہوں گا۔ آواز عبد القادر یہ شہر تیرے لیے، یہ شہر تیرے لیے۔ میرے مولا بڑے ٹپوری قسم کے لوگ ہیں، اوباش قسم کے لوگ ہیں۔ امام سیوطی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یہ غوث پاک کے آنے والا دور تھا، معلوم کیسا تھا؟ جب ترکی میں خلافت فاطمیہ تھی، امام سیوطی نے اسے خلافت خبیثہ لکھا، خلافت فاطمی نے۔ یہ سب کے سب شراب میں ڈوبے ہوئے، ان کا اسٹیکر مسلمانوں جیسا تھا، کردار نہیں تھا حضور جیسا۔ ان کی لڑکیاں بغیر لباس ٹہلتی تھیں۔ یہ عراق، ایران، ترکی یہ سب ڈوب گئے تھے انگریزوں کی بچھائے ہوئے جال کے سمندر میں۔ اس وقت یہ عالم تھا، امام سیوطی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جب غوث پاک بغداد آئے تو عورتیں اس قدر بے لباس ہو گئی تھی کہ پرہیزگار لوگ نقاب اوڑھ کے چلا کرتے تھے۔ اس وقت غوث پاک نے رب سے بات کی، میرے مولا نہیں رہوں گا بغداد میں،
اللہ نے فرمایا عبد القادر یہ شہر تیرے لیے. بولے میرے مولا میں نے کہہ دیا نہیں رہوں گا. آواز یہ شہر تیرے لیے. پھر مچل گئی. اسے مچلنا کہتے ہیں, لیکن اس کو مرزا انجینئر نہیں سمجھے گا. آپ سمجھ گئے, وہ نہیں سمجھے. سمجھے بھائی, اسے مچلنا کہتے ہیں. حضور نے فرمایا کچے بچے میدان محشر میں ماں باپ کی مغفرت کے لیے اللہ سے جھگڑا کریں گے. ارے کچا بچہ, اس کے باپ کے اندر طاقت نہیں اللہ سے جھگڑا کر لے. یہ کچا بچہ جھگڑا کرے گا, جھگڑا مچلنے کے معنی میں ہے کہ نہیں, مچلنے, رحمت سے مچلنے. میرے مولا کرم فرما. تو یہ حضور غوث پاک مچلے. بولے میرے مولا میں یہی رہوں گا. آواز عبد القادر یہ شہر تیرے لیے. تو غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کہا میرے مولا اگر میں یہی رہوں گا تو میری کچھ شرطیں بھی ہیں, کچھ شرطیں بھی ہیں. آواز بول عبد القادر تیری شرط کیا ہے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں میں نے 70 شرطیں بھی. کتنی کتنی؟ اس کے بعد کہتے ہیں غوث پاک فرماتے ہیں رب نے میری ہر شرط کو, ایک ایک شرط کو 70 مرتبے کہہ کے قبول فرمایا. پھر تقریر کر رہے تھے غوث پاک, ایک دن فرمایا اے لوگوں اگر کہو تو ان 70 میں سے ایک ہی شرط بتا دوں, ایک ہی شرط بتا دوں. غلاموں نے کہا حضور بتا دیجئے. تو حضور غوث پاک سرکار فرماتے ہیں 70 شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی, اے میرے مولا جو مجھ سے محبت کرے بغیر توبہ کے اسے موت نہیں آنی چاہیے. ذرا پھر سے ہاتھوں کو اڑا کے بولے لبیک یا غوث اعظم, لبیک یا غوث اعظم. خیر امت میں ہوا پیدا خدا کا شکر ہے, پیر بھی مجھ کو ملا تو پیر لازم ملا. کبھی پوچھنا سرکار حضور رئیس ملت کی بارگاہ میں, حضور 70 میں تو ایک تو سنی ہے اور 2-4 ہی بتایا. بزرگوں سے پوچھا کرو. میں نے پوچھا صوفی صاحب سے, ایک اور بتائی تھی بات, لیکن راز کی بات ہے, لیکن اس کو حکم تھا بیان کرنے کا. میں ایک اور بتاؤں گا, مجھے 2-3 یاد ہے, ایک سن لے بس جس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے, تھک گئے؟ اللہ آپ کو جلدی بغداد بلائے ماشاءاللہ. آمین انشاءاللہ. جواب دیکھو, غوث پاک فرماتے جس کی دعائیں کہیں قبول نہ ہوں بغداد کی مٹی اٹھا کے دعا کرے اللہ اس کی دعائیں قبول کرے. سبحان اللہ. انشاءاللہ بولے چلو تو بغداد. ایک اور سنیں, 70 شرطوں میں ایک شرط کیا ہے؟ حضور غوث پاک کے خادم شیخ بقا بتو کہتے میں غوث پاک کے ساتھ تھا. حضور غوث پاک کے پیچھے پیچھے رہا تھا. غوث پاک آگے گئے نا, ان کے استاد کا حجرہ تھا, اس میں داخل ہوئے, سلام کیا. استاد شیخ حماد دباس بیٹھے تھے, آپ نے سلام کیا اور شیخ حماد دباس نے جواب دیا. جواب دینے کے بعد حضور غوث پاک کھڑے ہو گئے, اپنے استاد کے بیٹھے کھڑے ہو گئے اور تقریر شروع کر دی. مخصوص لوگ بیٹھے, تقریر شروع کر دی. اور ٹاپک کیا تھا؟ اپنی ذات. میں قطب الملائکہ, میں فرشتوں کا قطب ہوں, میں لوح و قلم کا قطب ہوں, میں زمین کا قطب ہوں, میں آسمان کا قطب ہوں, میں قطب الشمس ہوں, میں قطب القمر ہوں, میں چاند سورج کا قطب ہوں, میں فرشتوں کا قطب ہوں, میں بحر کا قطب ہوں. سورج نکلنے سے پہلے عبد القادر سے پوچھتا ہے, ہر مہینہ آنے سے پہلے, پہلی تاریخ آنے سے پہلے وہ چاند مجھ سے پوچھتا ہے عبد القادر مجھے کل نکلنا ہے, 1 تاریخ ہوگی, اجازت؟ میں اجازت دیتا ہوں. غوث پاک فرماتے ہیں سنیں بغداد والوں, جانوروں کے تھن میں جو دودھ ہے وہ عبد القادر کی وجہ سے, ان ماں کے گود کے بچے جو شفا پاتے ہیں عبد القادر کی وجہ سے. اور لمبی تقریر غوث پاک نے کی, ماحول پر سناٹا. تقریر غوث پاک نے ختم کی. جیسے غوث پاک سرکار بیٹھے, اس کے استاد شیخ حماد عباس نے کہا عبد القادر یہاں. غوث پاک اٹھے ادب کے ساتھ, اپنے استاد کی بارگاہ میں آئے اور ادب سے بیٹھ گئے. جی استاذی کرم فرمائے. آپ کے استاد شیخ حماد عباس نے کہا عبد القادر تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ جو چاہتے ہو بولتے رہتے ہو. سنو عبد القادر, تمہاری بھی گرفت ہوگی, تمہارا بھی مواخذہ ہوگا, پکڑ ہوگی. اللہ کی بارگاہ میں تم بھی گھیرے جاؤ گے, تم سے بھی اللہ میدان محشر میں سوال کرے گا. جو چاہتے ہو اپنے بارے میں بولتے ہو. سنو عبد القادر تم سے بھی سوال ہوگا. شیخ بقا بن بدو غوث پاک کے خادم ہیں, وہ فرماتے ہیں غوث پاک نے اپنا داہنا ہاتھ اٹھایا, ادب کے ساتھ اپنے استاذ کے سینے پر رکھا. رکھنے کے بعد کچھ دیر کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد اپنے ہاتھ کو, داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو اپنے استاد شیخ حماد عباس کی نگاہوں کے سامنے کیا. جب نگاہوں کے سامنے کیا تو کہا اے میرے استاد شیخ حماد عباس دیکھیں میرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ کیا لکھا, اسے پڑھیں. تو شیخ بقا بن بدو کہتے ہیں کہ شیخ حماد عباس کہتے ہیں میں نے حضور غوث پاک کے دائنی ہتھیلی پہ جو لکھا تھا وہ یہ تھا, اللہ ارشاد فرماتا ہے اے عبد القادر میدان محشر میں تجھ سے کوئی سوال نہیں کروں گا. خیر امت میں ہوا پیدا خدا کا شکر ہے, پیر بھی مجھ کو ملا تو پیر لازم.
اب ٹھہر کے حضور غوث پاک سرکار بغداد میں 41 ایئرز پائی بغداد کی، ٹوٹل 91 ایئرز، 40 سال تک غوث پاک نے حدیث شریف پڑھائی. کوئی ایک آدمی کہہ دے سبحان اللہ. کتنے سال تک؟ 40 سال تک یا 41 سال تک. 1,20,000 1,23,000 یا 1,25,000 کے آس پاس طلبہ اکرام غوث پاک کے مدرسے سے فارغ ہوئے. کتنے 1.25 لاکھ. ہفتے میں 3 تقریر غوث پاک کرتے تھے، 2 تقریر پبلک کے درمیان کرتے تھے، 1 تقریر اولیاء کے درمیان. انہی اولیاء کی محفل میں غوث پاک نے فرمایا تھا قدمی ہاتھہ الی رقبۃ کل. ایک صاحب نے کہا، صوفی سلطان میں صاحب سے، کہ ایک صاحب نے کہا میں اس قول کو نہیں مانتا کہ غوث پاک نے فرمایا. صوفی صاحب نے کہا بالکل صحیح کہتا ہے، بالکل صحیح کہتا ہے. اگر وہ کہتا ہے میں اس قول کو نہیں مانتا تو صوفی صاحب نے فرمایا بالکل صحیح کہتا ہے وہ. غوث پاک نے کہا میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، وہ اولیاء کی فہرست سے باہر ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں، تنہائی پوچھو گے تو وہ راز کی باتیں آئیں گی نا تو آپ کے دل مچلیں گے. یہ قول غوث پاک کا ہے، سمجھے بھائی؟ کوئی مانے نہ مانے قول غوث پاک کا ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں، میری گھر کی بچیاں بچے اجاڑ دیے جائیں لیکن اس میں کمپرومائز نہیں کروں گا. یہ قول غوث پاک کا ہے. قدمی ہاتھہ الی رقبۃ کل. میرا امام کہتا ہے جس کی منبر بنی گردنیں اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لانا. اسی مبارک محفل میں شیخ بایزید بستامی ہے، نام سنا ہے؟ سبحان اللہ تو کہنا. میرے آقا سرکار مدار اعظم کے پیر مرشد ہیں. ایسی بولو خاموشی سے، یا تو کھانا نہیں کھا کے آئے یا زیادہ کھا لیا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بغداد والوں بڑی محبت، وہاں بھائی بیٹھے ہوئے، وہاں بیٹھے، اللہ سب کو سلامت رکھے ماشاءاللہ. چلو کہ بغداد سرکار مدار اعظم کے پیر ہیں بایزید بستامی. روضہ ان کا کیا خوبصورت ہے. اتنے بڑے پیر ہیں. شیخ جنید بغدادی نے ان کے بارے میں فرمایا جیسے فرشتوں میں جبریل کا مقام ہے ویسے اللہ کے ولیوں میں بایزید بستامی کا مقام ہے. اللہ اللہ، ویسے بایزید بستامی کا مقام ہے. معلوم ہے اتنے بڑے بزرگ ہیں، گئے کعبہ شریف کی زیارت کے لیے اور جیسے کعبے کے آنگن میں پہنچے، دیکھیں حضور فرمائے او کعبہ تجھ سے اللہ نے ایک مرتبہ کہا تو میرا گھر ہے. تجھ سے رب نے ایک مرتبہ کہا تو میرا گھر ہے. مجھ سے روز ایک مرتبہ کہتا ہے تو میرا بندہ، تو میرا بندہ. پھر سے بس کرتا ہوں، یہ غوث پاک سرکار سے پہلے کے بزرگ ہیں، 300 سال پہلے اور پہلے. کہتے ہیں کہ اے کعبہ کی دیواروں سنو، تم سے رب نے ایک مرتبہ کہا تو میرا گھر ہے. مجھ سے روز کہتا ہے تو میرا بندہ. مجھ سے روز ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے تو میرا بندہ ہے، تو میرا بندہ ہے. آئیے شیخ عبد القادر کے پاس. غوث پاک اپنی کرسی خطابت کرتا فرماتے ہیں وہ اور ہوں گے جو کہتے ہوں گے کہ اللہ مجھ سے ایک مرتبہ روز کہتا ہے تو میرا بندہ ہے. میں وہ عبد القادر درجہ محبوبیت پر فائز ہوں. اللہ مجھ سے 70 مرتبہ روز کہتا ہے اے عبد القادر تو میرا بندہ ہے، تو میرا بندہ ہے. اللہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے. کسی کے سمجھ میں آئے تو پریشان ہونا. شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جائے. خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ دے. خضر کے ہوش سے پوچھے کون ہے خواجہ خضر باپ، کون ہے خواجہ خضر. یہ ولیوں کی پوسٹنگ کرتے ہیں، یہ خواجہ خضر ولیوں کی پوسٹنگ کرتے ہیں. جنہوں نے قرآن میں ہے ایک نبی سے کہا تھا آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، ہے کہ نہیں حضرت؟ ایک نبی سے فرمایا خواجہ خضر نے آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے. غوث پاک کی بارگاہ میں بولے شیخی فرمایا کیا بات ہے؟ بولے آئیے اڑتے ہیں. کہاں؟ بولے وہ چلتے ہیں عالم لاہوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم ہاہوت کی طرف چلے. غوث پاک بھی اڑے ہوا میں، خواجہ خضر بھی غوث پاک بھی اوپر پہنچے. تو خواجہ خضر نے کہا شیخ عبد القادر مجھے پہچانتے ہو؟ مجھے پہچانتے ہو؟ تو غوث پاک نے مڑ کے دیکھا فرمایا خضر تم تو خضر ہو. بولے پہچان لیا آپ نے؟ غوث پاک فرماتے سنو خضر میں نے تمہیں پہچان لیا لیکن تم مجھے نہیں پہچانتے. تم نے ایک نبی سے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے اور سماج میں عبد القادر تجھ سے کہہ رہا ہوں اے خضر تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے. یہی خواجہ خضر ہیں، تذکرہ غوثیہ میں لکھا ہوا ہے. آپ فرماتے میں نکلا عالم ناسوت سے اور پھر اڑان بھری روحانیت کی دنیا کی طرف. یہ زمین کا سرکل ختم ہو گیا، جزیرے ٹاپو ختم ہوتے گئے. آخری ٹاپو، آخری جزیرہ جنگل کی وادی، اس کے بعد پانی پانی.
اور دنیا ختم. آخری کنارے ٹاپو پر جہاں کوئی انسان نہیں جا سکتا, اس کنارے پر ایک آدمی چادر اوڑھ کے لیٹا ہوا تھا. تو خواجہ خضر کہتے ہیں میں نے اوپر سے نیچے اترا, اپنے آپ کو اتارا. میں سمجھ گیا یہ کوئی اللہ کا ولی ہے, اللہ کا ولی ہے, ورنہ یہاں کون آئے گا, عام آدمی. میں نیچے اترا, میں نے کہا اے درویش اٹھ, سوتا ہے, باقی دنیا کی تیاری کر, مومن ہے محنت کر, صالح بن جا, صالح ہے تو متقی بن جا, متقی ہے تو ولی بن جا, ولی ہے تو اور آگے بڑھ, محنت کر, اللہ کی تجلی دیکھ لے, دل پھٹ جائے تو مرزوق بن جا, سمجھ جائے تو صالح بن جا, تو صالح بن گیا تو پھر ابرار و اوتاد و ابدال کی منزل نکل, محنت کر آگے نکل. یہ سوتا ہے. خواجہ خضر کہتے ہیں آواز آئی اللہ کی بارگاہ سے, اے خضر سنبھل کے سنبھل کے سنبھل کے. بولے میرے مولا یہ کون ہے؟ دیکھنا کتنے لوگ بولتے ہیں سبحان اللہ. بولے میرے مولا یہ کون ہے؟ آواز آئی اے خضر تو جس سے محبت کرتا ہے وہ میں ہوں, اور میں جس سے محبت کرتا ہوں یہ وہ ہے. اس کا نام عبد القادر جیلانی ہے. شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے, خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. تقریباً ہفتے میں 3 تقریر غوث پاک کے ہوتی تھی. 400 لوگ ایک ایک جلسے میں اللہ کے ولی بنتے تھے. 100 200 300 400 جنازے اٹھا کرتے تھے. 400 لوگ غوث پاک کی تقریر کو لکھا کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ 5000 عیسائیوں اور یہودیوں نے غوث پاک کے چہرے کو دیکھ کے اسلام قبول کیا. 1.25 لاکھ کے قریب لوگوں نے توبہ کی توفیق پائی غوث پاک کو دیکھ. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ, اونچی بولے اونچی بولے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ تقریر میں بھیڑ کتنی ہوتی تھی, فرماتے جب مولا کائنات نے مجھے لعاب دہن شریف عطا فرمایا, میری تقریر سننے کے لیے 3 لوگ آتے تھے. پھر ایک دن ایسا ہے کہ 70 ہزار کا مجمع ہو گیا. کتنا گئے؟ ایسے بتاتے رہو گے نا تو فلائٹ چھوڑ دوں گا میں. ماشاء اللہ, ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ جیسے لوگ سننے والے ہوں تو جہاں جاؤں, اگر سستا کرایہ ہو تو سب کو لے کے جاؤں ماشاء اللہ. لیکن کہیں جاؤ نہ جاؤ بغداد چلو انشاءاللہ. چلو گے انشاءاللہ. میرا دل کہتا ہے سرکار میرا کا کرم ہوگا انشاءاللہ. یہ مبارک بستی ہے. ایک روایت میں صحابہ کرام ایک روایت کے مطابق, اور پھر میرے آقا سرکار میرا کا جو ہے پورے ہندوستان میں میری اپنی جو تحقیق ہے ناقص, وہ یہ ہے کہ سب سے قریب کا رشتہ ہندوستان میں اگر کہیں ہے کوئی قادری تو کھمبا شریف. بڑی دنیا دیکھی ہے, 27-28 سال ہو گئے. سمجھے بھائی؟ ہاں ابن بطوطہ سمجھو پھر مجھے, ہاں اس معاملے میں بڑی دنیا چھانی بھی ہے. میں جانتا ہوں, میں بات ٹنگے کی چوٹ پر کہتا ہوں, سب سے قریب کا رشتہ اگر کوئی ہے ہندوستان میں غوث پاک سے تو غوث پاک کی بہو مختومہ یہاں. بقیہ لمبی فہرست ادھر مجھے جانا نہیں ہے. یہ تو بیٹے ہیں, یہ بہو ہیں, پوتے ہیں. غوث پاک کے ایک صاحب غوث پاک کے کنویں سے پانی بھر بھر کے غوث پاک کے مہمانوں کو پلاتے تھے. ان کا نام تھا شیخ بارتی, نام سنا ہوگا آپ نے. 20 سال تک غوث پاک کے کنویں سے پانی بھر بھر کے غوث پاک کے مہمانوں کو پلایا. سبحان اللہ. شیخ بارتی غوث پاک کی بارگاہ میں بولے شیخی کرنا کیا بات ہے؟ کہا 20 سال ہو گئے آپ کے مہمانوں کو پانی پلاتے ہوئے. بولے اب کیا چاہتے ہو؟ بولے اب سوچ رہا ہوں کعبہ جاؤں, مکہ شریف, زمزم کے کنویں سے پانی بھر کے اللہ کے مہمانوں کو پلانا. غوث پاک فرماتے تمہارا فیصلہ ہے تو جاؤ. اکیلے ہی نکلے. راستے میں ایک صاحب سے ملاقات ہو گئی, سلام و دعا کے بعد بولے آپ کون؟ بولے مکہ جا رہا ہوں. بولے آپ؟ بولے میں بھی مکہ جا رہا ہوں. بولے بہت اچھا ہو, 1 سے 2 ہو گئے. سبحان اللہ. کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا, پینے کو کچھ بھی نہیں تھا, نہ کھانا نہ پانی, بس نکلے دونوں لوگ. شام ہوئی تو شیخ بارتی کہتے ہیں نہ وہ مجھے پہچانتا نہ میں اسے پہچانتا تھا. بھوک بڑی تیز لگی تھی. شیخ بارتی کہتے ہیں میں نے کہا بھائی, کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا بھوک لگی ہے. کہا بھوک لگی ہے؟ میں نے کہا ہاں. بولے کوئی بات نہیں, ہاتھ دھل کے آؤ. اور کھانا ہونا کچھ نہیں تھا. شیخ بارتی کہتے ہیں جیسے میں ہاتھ دھو کے جیسے میں بیٹھا نا ویسے ہی اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کی. پتہ نہیں کیا دعا میں کہا, ایک ٹفن میں کھانا آ گیا. ایسے تو بیٹھے لگ رہا کہ نہیں آ سکتا, نہیں آ سکتا. بولو آ سکتا ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی کھانے کا نام سن کے لوگوں کے منہ میں پانی آ سکتا ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب قبلہ غوث پاک کے خاندان, ان کا مرید ان کے پیر دبا رہا تھا. اس نے حضور دعا کر تو بغداد چلا جاؤں. چپ لگا ہوا تھا. حضور دعا کر تو بغداد چلا جاؤں. خاموش تھا. اور لگا ہوا تھا مرید. بولا بابا دعا کر تو بغداد چلا جاؤں. آنکھیں گولی. بولے کیا بولا؟
بولے حضور دعا کر دو بغداد چلا جاؤں. بولے کیا کرے گا بغداد جا کے؟ ہاں بغداد شریف جانا چاہتا ہوں اور غوث پاک کی مزار شریف کی زیارت کے لیے. خدا کی قسم پیر میرے علی شاہ فرماتے ہیں اگر غوث پاک یہیں آ جائیں تب. کتاب میں لکھا ہے سامنے غوث اعظم کھڑے اس کا عرص ہے کہ ذات کی جلوہ نمائی ہے کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے. مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دعا کا میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی. میری آواز سے پہلے ہاتھوں بڑھا کے بولو میری آواز سے پہلے. کہانی آخری موڑ پر ہے بس آپ بولتے رہیے بس ورنہ پھر تقریر شروع ہو جائے گی. میری آواز سے پہلے شیخ بارقی کہتے ہیں اس نے جیسے دعا کی ایک ٹفن میں کھانا آ گیا. میں نے کہا یار یہ بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے, بڑا پہنچا ہوا آدمی. کھانا کھایا سویا دن بھر سفر کیا شام ہوئی. پھر میں نے کہا بھائی مجھے بھوک لگی. بولے کوئی بات نہیں ہاتھ دھل کے آؤ. میں ہاتھ دھل کے آیا پھر اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا پھر دعا کی پھر ایک ٹفن میں کھانا پھر کھایا پھر سویا پھر سفر کیا پھر شام ہوئی. پھر میں نے کہا بھائی بھوک لگی. کہا کوئی بات نہیں ہاتھ دھل کے آؤ. میں ہاتھ دھل کے آیا دعا کیا پھر ایک ٹفن میں کھانا آ گیا. کتنی راتیں ہوئی؟ جب چوتھی رات آئی نا تو شیخ بارقی کہتے ہیں بھائی. اس نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا بھوک لگی ہے. اس نے کہا بھوک لگی ہے؟ میں نے کہا ہاں. تو اس نے کہا کہ 3 دن ہو گئے دعا کر کے کھانا منگاتے ہوئے, آج دعا کرنے کی باری آپ کی. ہنس تو رہے ہو لیکن اشارہ اگر آپ کی طرف ہو گیا ہوتا تو کہا جائے. کہتے کیوں نہیں غوث پاک تھے ہے کہ نہیں؟ شیخ بارقی سے اس نے کہا ہے آج دعا کرنے کی باری آپ کی. تو شیخ بارقی کہتے ہیں مجھے؟ بولے ہاں آج تم دعا کرو گے. بولے کوئی بات نہیں پھر آپ ہاتھ دھل کے آؤ. آپ ہاتھ دھل کے آؤ. جیسے وہ ہاتھ دھل کے بیٹھے شیخ بارقی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. پتہ نہیں کیا کہا. آج 2 ٹفن میں کھانا آ گیا. کتنے؟ 2 ٹفن میں کھانا آ گیا. اب جب 2 ٹفن میں کھانا دے گا نا تو شیخ بارقی جو دوست تھا اس نے شیخ بارقی کا ہاتھ پکڑا. خیر میرے بھائی 3 دن سے دعا کر کے کھانا منگاتا تھا تو 1 ٹفن میں کھانا آتا تھا. آج تو نے کیا کہہ دیا کہ 2 ٹفن میں کھانا آ گیا. وہ ہنسنے لگا. اس نے کہا تھوڑی میں نے کچھ کہا ہوا؟ میں نے کچھ نہیں کہا. میں نے دعا میں تم نے کیا کہا؟ وہ شیخ بارقی کہتے میں نے کہا میں نے صرف اتنا کہا اے میرے مولا اس کے صدقے میں کھانا بھیج دے جس کے صدقے میں 3 دن سے یہ منگاتے ہیں. میں نے تو اپنی دعا کا ایرو ادھر گھما دیا. میں نے تو آپ کی طرف ڈھول دیا اور میں تھوڑی کچھ کہا. اتنا سنا تو وہ ہنسنے لگے. جب وہ ہنسے تو شیخ بارقی نے ان کا ہاتھ پکڑا. اور ٹھہر میرے بھائی تم 3 دن سے جس کے وسیلے سے دعا کر کے کھانے منگا دیتے ہو. اتنا سنا تو اس نے کیا کہا اے مسافر میں تھوڑی کچھ کہتا تھا میں بھی یہی کہتا تھا اے میرے مولا اس کے صدقے میں کھانا بھیج دے جو 20 سال سے غوث پاک کے کنویں سے پانی بھر بھر کے غوث پاک کے مہمانوں کو پلاتا ہے. بولو بولو لبیک یا غوث اعظم. میرے امت میں ہوا پیدا خدا کا شکر ہے. اور پیر بھی مجھ کو ملا تو جیتے رہیے ماشاءاللہ. دیکھوں گا آپ سب کو بغداد دیکھوں گا انشاءاللہ. آپ کہیں جاؤ نہ جاؤ سرکار شامیرہ کرم کریں گے بغداد جاؤ گے انشاءاللہ. یہی دعا مانگنا آستانے پر. بولو انشاءاللہ یہ دعا مانگنا. ہر چیز کا انتظام کریں گے انشاءاللہ. تمہارے جانے کا بھی انتظام کریں گے اور وہاں غوث پاک کے لنگر کا بھی انتظام کریں گے انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں؟ جب یہ سنا تو شیخ بارقی رونے لگے. جب رونے لگے تو ان کے دوست نے کہا یار تم روتے کیوں ہو؟ تو بولے روتا اس لیے ہوں کہ 20 سال سے جس کنویں کے پانی بھر غوث پاک کے مہمانوں کو پلانے والے جو شخص تھا نا وہ اب بارقی میں جس کے وسیلے سے تم نے دعا مانگی 3 دن وہ میں ہی ہوں. ایسا کرنا میرے بھائی. بولے کیا؟ بولے تم اکیلے جاؤ مکہ شریف میں یہیں سے واپس چلا بغداد شریف. بولے کیوں؟ بولے 20 سال تک غوث پاک کے کنویں سے پانی بھر بھر کے غوث پاک کے مہمانوں کو پلاتا رہا. سوچتا رہا کہ مجھے تو بغداد شریف والے بھی نہیں جانتے. آج پتا چلا ہے کہ مجھے تو آسمان کے فرشتے بھی جانتے ہیں. مجھے تو آسمان کے فرشتے بھی جانتے ہیں. تو جس عبد القادر کی وجہ سے مجھے جانتے ہیں میں وہ دہلیز عبد القادر نہیں چھوڑنے والا. اللہ اکبر اللہ. میں وہ دہلیز نہیں چھوڑنے والا. ایسے ہی باتیں اگر ہوتی رہیں اور لمبی ہو جائیں گی. سمجھے؟ یہ شیخ بارقی ہیں غوث پاک کے خادم ہیں. شیخ ابو سعید قیلوی غوث پاک کے خادم ہیں. مرتبہ غوث پاک کا سلام پڑھنے کے لیے تیاری کریں آپ. یہ شیخ ابو سعید. ایسی باتیں کرتا رہوں گا اور کئی گھنٹے ہو سکتی بات ہے. ایسی میرے دماغ میں ان سادات کرام کے نعرے ان کی برکتوں سے بہت سارے ٹاپک دیے گئے. بات نہیں ہو پائے گی غوث پاک کی بات. بس چلی تو چلی. وقت بھی ہو گیا 12 بج گئے اور آپ تھک گئے ماشاءاللہ. شیخ ابو سعید قیلوی غوث پاک کے خادم ہیں. ابو سعید قیلوی نام لے لیں. ابو سعید قیلوی غوث پاک کے خادم ہیں. سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم کے خادم ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر پہ سو رہا تھا. میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا.
محبت سے اپنی ماں اور اپنے باپ کی مغفرت کے لیے بولے سبحان اللہ. اللہ ان بھائیوں پر کرم فرمائے. کوئی کرو بیمار ہو تو لو سے شفا عطا فرمائے. غوث پاک دعا میں ایک جملہ ہمیشہ کہتے تھے, ایک جملہ ہمیشہ کہتے تھے, اسے کہا کرو انشاءاللہ. ہمیشہ کہتے اے میرے مولا مجھے اپنا فقیر بنا, اپنا محتاج بنا. اپنا فقیر بنا, اپنا محتاج بنا. سمجھ گئے نا؟ اپنا فقیر بنا, اپنا محتاج بنا. کہو گے انشاءاللہ؟ بہت بہت مبارک ہے یہ دعا کا یہ اقتباس. بہت باوزن یہ جملہ ہے. ٹھیک ہے, 2 تعلیم پر عمل کرنا. 2 تعلیم. غوث پاک فرماتے ہیں اپنے پورے فیش کو تمہاری ذمہ داری, میری ذمہ داری. صرف اتنے حصے کو تم سنبھال لو, آخرت میں عبد القادر تمہیں سنبھال لے گا. یہ تعلیم کی باتیں ختم ہے, بات تو لمبی ہوگی لیکن ختم. فرماتے تم اتنے ایریے کو سنبھال لو, عبد القادر تمہیں سنبھال لے گا. لوگوں نے کہا حضور یہ اتنے حصے کیا مطلب؟ تو غوث پاک سرکار فرماتے ہیں یہ منہ ہے منہ, جو اس میں سے نکلے وہ سچ نکلے, جو اس میں جائے وہ حلال جائے. تو کام میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں, کبھی کسی جلسے مت جانا, کبھی نہ جانا. دل نہ کہے تو ہفتے میں ایک ہی مرتبہ شامل, روز مت جانا. لیکن یہ 2 کام غوث پاک کا حصہ کرتے رہنا روزانہ. سمجھے, آپ کو 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سب کر گئے, لمبے لمبے سجدے کربلا والے کر گئے, سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف 2 کام کریں, سچ بولے اور حلال کریں. انشاءاللہ بولو انشاءاللہ. سنو, یہ وہابیت ہے اپنا, جو جتنے فرقہ ہے باطلہ ہے, ان کی جو شاخ, ان کی جو جڑیں دیکھنے میں مضبوط ہوتی ہیں نا, سب سے پہلے انسان حرام کھاتا ہے, پھر وہ بے ادب ہوتا ہے. جب بے ادب ہوتا ہے تو توہین رسالت کا مرتکب ہوتا ہے, تب حضور کی شان میں توہین کرتا ہے. پہلے سوئچ آف کرو وہ حرام کی. سمجھ گیا؟ میں نے بتایا نا کہ غوث پاک کے ابو نے بہتا ہوا سیب کھایا احتیاطاً 12 سال تک. میں نے پوچھا صوفی صاحب سے, صوفی سلطان بڑے درویش بزرگ ہیں, تنہائی پوچھے ان کے بارے میں بتاؤ. بھائی ماشاء اللہ بڑی محبت کرتے ہیں ان سے, تو وہ اس بارگاہ میں آنا بھی چاہتے ہیں, لیکن وہ کب آئیں گے کب جائیں گے وہ بہت کم ملتے ہیں, بہت خاموشی سے آتے ہیں چلے جاتے ہیں. بڑے عظیم درویش بہت بڑے. تو ان کی تعلیمات, ان کی کتابیں دیکھیں نا کیا شان ہے. تو وہ کہتے ہیں, میں نے ان سے پوچھا کہ حضور یہ غوث پاک کے یہاں ایک آئے تھے, چور آئے تھے, ابدال بنا دیے گئے. بولے ہاں. ان کا نام تو لوگ پینڈنگ میں ہے, لیکن ان کو جب وہ چوری کرنے آئے تب الفی کہتے تھے لوگ, الفی کہتے تھے. لکھ لو, یاد آئے, الفی 1000 کے برابر. باپ پہلے شاطر جواب چور, بڑا مشہور چور, غوث پاک کے یہاں چوری کرنے آئے تھے. سمجھے آپ, ایک سے ایک وانٹیڈ لوگ تھے, بڑے چھٹے چھٹائے لوگ, اور غوث پاک کے یہاں چوری کرنے. دماغ کام کر رہا ہے. وہ غوث پاک کبھی کبھی بڑے قیمتی جبے پہنتے تھے نا, 20-20 لاکھ روپے کا جبہ پہنتے تھے. وہ پہن کر ایک مرتبہ بازار گئے تھے نا, چور کی نیت خراب ہو گئی, وہ گلی میں چھپ کے کھڑا ہو گیا. بولے غوث پاک ادھر سے گزرے نا, آگے بڑھ کے جبہ شریف کھینچ کے بھاگ جاؤں گا. رحم دل بزرگ ہیں, دوڑائیں گے بھی نہیں. وہ گلی سے وہ نکلا, 7 نسلیں بیٹھ کے کھائیں گے. وہ چپ چاپ کھڑا تھا. جیسے غوث پاک اکیلے نکلے, پیچھے پیچھے غوث پاک کا جبہ پکڑا, جیسے کھینچنا چاہتا تھا ویسے ہی غوث پاک نے کہا اے میرے مولا, اس نے عبد القادر کا دامن تھام لیا, چھوٹنے مت دینا. لبیک یا غوث اعظم. ہاتھوں کو اٹھا کے بول لبیک یا غوث اعظم. پھر سے لگائیں, لبیک یا غوث اعظم. یہی نعرہ لگانا انشاءاللہ بمتا جاتے وقت. کیا ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا غوث اعظم. انشاءاللہ پھر نا یوں لگا دیدار پا کر آستانے غوث کا, جیسے ایک پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا, جیسے ایک پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا. خیر امت میں ہوا پیدا, خدا کا شکر ہے. پیر بھی مجھ کو ملا تو پیر لازم. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کوئی غوث پاک بولا, تاڑیہ انسان تھا, غوث پاک کے گھر میں چوری کرنے آ گیا. میں نے کہا حضور پھر کیا ہوا؟ بولے خواجہ خضر آ گئے. میں نے کہا پھر؟ بولے کچھ نہیں, ایک ابدال صاحب کا انتقال ہو گیا تھا, تو غوث پاک نے کہا کہ وہ میرے گھر میں ابدال بیٹھا ہوا, لے لو. تو میں نے کہا حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے غوث پاک قطب اللوح والقلم, لوح و قلم کی قطب ہے, لیکن میرا سوال الگ ہے. فرمایا کیا؟ تو میں نے کہا یہ اتنا بتا دیں, کیا کسی چور کو آئی جی بنایا جا سکتا ہے؟ بولے مرغا بنایا جا سکتا ہے, آئی جی نہیں بنایا. ہاتھ پاؤں توڑے جا سکتے ہیں, ڈی آئی جی نہیں بنایا جا سکتا. میں نے کہا بنایا غوث پاک نے, بنایا غوث پاک نے. چور کو ابدال بنایا. ابدال چھوٹی موٹی پوسٹ نہیں ہے, سنیں. ابدال کی پوسٹ پر جو ہوتا ہے, جب تک وہ دعا نہیں کرتا بارش نہیں ہوتی. یہ ہے مقام ابدالیت. اور بابو بیٹھے ہوئے ہیں, ایک خوشی کی خبر بتا دوں. فاطمہ خالہ کے بارے میں فرمایا تو صوفی صاحب نے, وہ مقام ابدالہ تھی.
فاطمہ خانہ غوث پاک کے بارگاہ میں اللہ اکبر، بہت مبارک خاتون تھی، ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ انتقال کے بعد میں فروری کے مہینے مکہ شریف گیا تھا، مقبرہ سکران گیا تھا ان کی مدار شریف پر حاضری کے لیے۔ آپ سب جاؤ گے انشاءاللہ، اتنی محبت زمین پر بیٹھے ہیں تو ضرور جاؤ گے انشاءاللہ۔ میرا دل کہتا ہے، میری روح کی آواز ہے، میری فکر کہتی ہے آپ ضرور جاؤ گے۔ سرکار شاملہ کرم فرمائیں گے انشاءاللہ، اس دربار کے کتوں کا جھوٹ آتا ہوگا انشاءاللہ۔ جاؤ گے غوث پاک کے لنگر خانے میں جانا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چلی تھی، تو چور آیا تھا، میں نے کہا حضور یہ بات پلے نہیں پڑی، مجھے سمجھا ہے۔ چور کو ابدال بنا دینا نہیں سمجھا تھا، چور کو ڈی آئی جی بنا دینا نہیں ہو سکتا، تو چور کو ابدال کیسے بنا دیا گیا؟ ابھی چور کو چاہیے کہ وہ پہلے توبہ کرے، اپنی توبہ پر قائم ہے، پھر نئے سرے سے محنت کرے، پھر وہ آگے جا کے رب کی منزل تو ابدال بنے گا۔ وہ لمبی کہانی ہے، کیسے بنا دیا ابدال ہے سنیں۔ کہتے ہیں وہ چور چوری کرنے آیا، اتنے میں خواجہ خضر آ گئے جو ولیوں کی پوسٹنگ کرتے ہیں غوث پاک کے پاس، بولے شیخی فرمایا کیا بات، ایک شہر کے ابدال کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا کہ پھر بولے ایک ابدال دیجیے، غوث پاک نے فرمایا وہ کنارے بیٹھا ہوا، سنیے وہ کنارے بیٹھا ہوا ہے، سوال کا جواب دے رہے ہیں صوفی صاحب، وہ کنارے بیٹھا ہوا ہے۔ خواجہ خضر گئے، بولے کہ ابدال صاحب اٹھیے، تو اس چور نے غوث پاک کو دیکھا، دیکھیں آپ ڈگریاں کیسے ملتی ہیں۔ چور نے غوث پاک کو دیکھا اور ہاتھ جوڑ کے فرمایا یا شیخ عبد القادر آپ تو جانتے ہو میں ابدال نہیں ہوں، میں چور ہوں، چور۔ دیکھنا کتنے لوگوں کی دل تک آواز پہنچتی ہے۔ اس نے کہا آپ تو جانتے ہو میں چور ہوں، ابدال نہیں ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں تیرے اسی سچ بولنے نے تجھے ابدال بنا دیا۔ دو تعلیم، ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ، اپنے بچوں کو کیا سچ بولے اور انشاءاللہ بولو انشاءاللہ۔ سنیوں، عاشقوں، قادریوں تمہاری ذمہ داری ہے، اتنے بڑے مبارک شہر میں رہتے ہو، الگ الگ بزرگوں کی بارگاہ سے فیوز و برکات لوٹ کر کے سرکار شاملہ کی چوکھٹ پر کاسے کرائی لیے رہتے ہو، معمولی قسمت ہے؟ اللہ تمہارے وجود کے صدقے میں لوگوں کے دلوں میں غوث پاک کی محبت دے گا انشاءاللہ۔ آپ غوث پاک کے خاندان سے نسبت غلامی رکھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بزرگوں نے رکھا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ حاضری دی ہے سید العرفاء شیخ کبیر احمد رفاعی کی چوکھٹ، سبحان اللہ، چلیں گے انشاءاللہ۔ اس بارگاہ کے جو صاحب سجادہ شیخ محی بابا 18 مارچ کو میرے گھر پہ آنے والے تھے، اب تک میرے گھر پہ تقریباً 14-15 غوث پاک کے مہمان آ چکے ہیں۔ شیخ خالد بابا، ہاشم بابا کی سگی ماں، ان کے سگے بھائی شیخ زید جیلانی گھر پہ آ چکے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ شیخ محی بابا سرکار شیخ رفاعی جو ام عبیدہ ناصریہ میں آرام کر رہے ہیں، جو سید الاولیاء کہلاتے ہیں، امام العرفاء کہلاتے ہیں، سبحان اللہ۔ چلو گے ان کے روزے پر انشاءاللہ۔ شیخ محی بابا سرکار جانا کیا شان ہے، سرکار رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ، کتنی مشہور بات ہے نا، سنی نا؟ حضور کے روزے پہ گئے تھے، سلام کیا تھا، قبر مصطفیٰ پڑھ دیا، شک ہو گئی تھی، ہے نا؟ یاد ہے سب کو؟ ٹھیک ہے۔ پھر حضور کی بارگاہ سے دونوں ہاتھ مبارک لے، دونوں ہاتھ آپ نے دونوں ہاتھ کا بوسہ دیا۔ میں بات نہیں کروں گا، بات آگے کروں گا۔ جیسے ہاتھ حضور کا چوما، دست مبارک چوما، آگے گئے شیخ کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، امام العرفاء، سبحان اللہ، کیا شان ہے سرکار کی۔ تصور میں روزہ یاد آیا، رات کے 2 بجے آپ کی بارگاہ کے صاحب سجادہ نے اپنے گھر سے قینچی منگا کے حضور مجھے تقریباً 7-8 فٹ کی کارپیٹ کاٹ کے دیا۔ شیخ محی بابا سرکار نے، سرکار رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، نام آئے تو سب جھکا لیا کرو انشاءاللہ۔ ان سے غوث پاک سے ملاقات ثابت نہیں، ایک ہی ملاقات ہوئی ہے، میری اپنی ناقص معلومات، باقی اب مہر لگے گی ادھر سے، ہے نا؟ پھر کتب بینی کی برکتیں ادھر سے ظاہر ہوں گی۔ ایک ہی ملاقات ہے ان سے غوث پاک سے، وہ بھی مدینہ شریف میں۔ حضور نے فرمایا تھا اے میرے کبیر احمد رفاعی آ جاؤ ولیوں کو لے کے میری بارگاہ میں۔ گئے اور سلام کیا، قبر مصطفیٰ سے جواب، اور حضور کا دست مبارک باہر آیا اور آپ نے چوما۔ شیخ کبیر احمد رفاعی نے سنے، وہیں پر غوث پاک بیٹھے ہوئے تھے، 20,000 اولیاء کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے شیخ کبیر احمد رفاعی آگے بڑھے، لوگوں نے کہا شیخی مبارک ہو، مبارک ہو، حضور کا دست مبارک چومنا مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ تو میرے آقا شیخ کبیر احمد رفاعی فرماتے ہیں چپ چپ چپ، شیخ عبد القادر بیٹھے ہوئے ہیں، شیخ عبد القادر بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے علامہ عبد القادر ابلی کو پڑھے۔ میرے آقا سرکار شیخ کبیر احمد رفاعی کا ایک مرید بختہ شریف آیا، حضور غوث پاک بیٹھے ہوئے تھے، غوث پاک کے سامنے بیٹھ گیا اور بیٹھ کے بولا
کاش میرے پیر شیخ کبیر احمد رفاعی بھی سرکار غوث پاک کے بغل میں بیٹھے ہوتے تو پیر کے بھی جلوے دیکھتے اور بڑے پیر کے بھی جلوے. کاش میرے پیر بھی ہوتے تو اور مزہ آتا. غوث پاک کو بھی دیکھتا, پیر کو بھی دیکھتا, پیر کے بھی جلوے دیکھتا, غوث پاک کو بھی دیکھتا. اتنا کہنا تھا. 650-700 کلومیٹر ہے بغداد سے مقام عبیدہ, ام عبیدہ ناصریہ بصرہ. وہیں سے شیخ کبیر احمد رفاعی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اپنے مرید کا گریبان پکڑ لیا. فرمایا خبردار, مجھے شرم نہیں آتی, ولیوں کے بادشاہ کی محفل میں مجھے یاد کرتا ہے, میں خود یہاں سے انہی کو تاکتا رہتا ہوں. شیخ کبیر احمد رفاعی پیسے کماتے ہوئے اٹالین سامان لگا لیا کرتے, جرمنی کے سامان واش روم میں لگے ہوئے ہیں. اب تک ان بزرگوں کا دربار نہیں دیکھا. کیسے یار قادری رفاعی ہو, میری سمجھ میں نہیں آتا. خدا قسم کوئی ایسی محفل ہو جس میں ہر شخص بغداد جا چکا ہو, ہر شخص کے لیے کرسیاں بچھائی جائیں, سونے اور زمرد کے تخت لگائے جائیں, پھر غوث اعظم کی بات ہو, پھر لوگوں کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکلے, ہر شخص پھر اپنے گھر میں نہ ہو, شہر میں نہ ہو, بابو شیخ کا حصہ بن گئے. کیا دقت ہوتی بغداد جانے میں؟ جانا نا بصرہ بصرہ بصرہ, جہاں میرے آقا سرکار رفاعی لیٹے ہوئے. چلو گے انشاءاللہ. پہلی فرصت میں سارے کام کاج, بیٹیاں جوان ہو تو کوئی بات نہیں, شادی کر دو, بیماری نہ ہو تو چھوڑو, پہلے بغداد چلو. میرے آقا غوث پاک فرماتے سنو بغداد والوں, جس کو خدا کہیں نہ یاد نہ آئے عبد القادر کی محفل میں آئے. جس نے نہ دیکھا مدینے والے کو عبد القادر کو دیکھ لے. اپنے حجرے سے نکلے سرکار غوث پاک, باہر کھڑے ہو گئے. دائیں طرف باب المراد, بائیں طرف شیخ ابو حفص الحسنی موصلی کی وہ دہلیز جس پر بڑے بڑے اکابرین کی پگڑیاں آپس میں رگڑی ہوئی نظر آتی تھی. میرے آقا غوث پاک نے قبلہ کی طرف اپنی پیٹھ کیا, مرکز خلانی اور مرکز ابو خمرہ ہندی اور غزالی کی طرف اپنا چہرہ مبارک کیا اور فرمایا او بغداد والو سنو. میرے آقا مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے. من زار قبری وجبت له شفاعتی, جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے. کہتے ہیں وہ میرے دادا تھے, میں ان کا بیٹا عبد القادر کہہ رہا ہوں, جو میری اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے. کیا دقت ہوتی ہے آپ کو جنت میں جانے؟ بغداد کی مٹی آپ کا انتظار کر رہی ہے, بغداد کی گلیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں, غوث پاک کے خدام اپنی جوتیوں میں برکات لے کر کے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. نہیں دل کہتا بغداد جانے کا, کہتے حضرت چلیے ہمارے گھر میں. بات کیا ہے؟ وہ چائے پی لیجیے. چائے نہیں, اپنا واس بیسن دکھائے گا 5000 روپے, وہ واس بیسن کی ٹوٹی دکھائے گا بلا کے. حضور چلیے, حضور پھر وہ باتھ روم کا گیٹ کھول کے بولتا ہے حضور دیکھیے ابھی نیا بنوایا. وہ بس یہ پوچھ لے حضرت کی یہ سیٹ کہاں سے لایا, یہ وہ بتایا نہیں اس کو جرمنی سے منگوایا تھا, یہ وغیرہ وغیرہ. ارے میرے بھائی یہ سب چھوڑ, جنت تیرا انتظار کر رہی ہے بغداد میں. یہ شیخ کبیر احمد رفاعی ہے. دعا کرو اللہ سب کے دلوں میں غوث اعظم کی محبت دے. بصرہ جانا تو بڑے بڑے مشائخ لیٹے میں, ٹائم نہیں ہے. اللہ نے جن کو قرآن میں جن بزرگوں کی طرف اشارات ہیں ہمارے اور آپ کے لیے وہ آیتیں آئیڈیل ہیں. وکونوا مع الصادقین, یہ وہ سچے ہیں جن کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا. صحیح ہے کہ نہیں؟ جس کو شک ہو اپنے شک کا علاج کروائے. میں پوری کائنات کا ٹھیکیدار نہیں, میں جانتا ہوں کہ سچوں کے سردار شیخ عبد القادر ہے. سچوں کے سردار شیخ عبد القادر جیلانی ہیں. فرماتے ہیں غوث اعظم جو میرا نام نہیں لے سکتا وہ خدا کا نام نہیں لے سکتا. سمجھ گئے؟ پوچھو بریلی کے امام سے. آپ فرماتے ہیں جو تیرے ذکر سے ظاہر ہے یا غوث, ظاہر میں دور ہے, جو تیرے ذکر سے ظاہر ہے یا غوث وہ ذکر اللہ سے غافل ہے یا غوث. لوگ کہتے ہیں کہ غوث اعظم سرکار کے پاس طاقت بہت تھی. فرماتے ہیں غوث اعظم سنو تم کیسی باتیں کرتے ہو, غوث پاک کے پاس طاقت بہت تھی. سنو جو غوث پاک کے ہاں جھاڑو لگاتے ہیں ان کے اندر طاقت بہت ہوا کرتی ہے. ولایت کی دنیا کی وہ کتاب جو صوفیزم میں تصوف کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے, وہ کتاب ولیوں کو آخری سال پڑھائی جاتی ہے. فرماتے میرے امام وہ کتاب غوث پاک کے لوور میں چلا کرتی ہے. تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے اور تصرف پر تیرا عامل ہے یا غوث. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت سرکار کی جو کام بڑے بڑے کتب نہیں کر سکتے وہ کام غوث پاک کے دربار میں جھاڑو لگانے والے چٹکیوں میں کرتے ہیں. تیرے خدام کے آگے ہے ایک بات, یہ محاوراتی لفظ ہے, تیرے خدام کے آگے ہے ایک بات جو اور اقطاب کو مشکل ہے یا غوث. وہ عارف باللہ جنہیں معرفت حاصل ہے اس منصب عظمیٰ کو پانے کے لیے کرنوں ٹہلتے رہتے ہیں اور وہ دولت نہیں ملتی ہے. فرماتے میرے امام جو کرنوں سیر میں عارف نہ پائیں وہ تیری پہلی ہی منزل ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کہتے ہیں غوث پاک مجھ سے جو مانگو گے ملے گا,
बरेली का इमाम कहता है मैं आपसे आप ही को मांग रहा हूँ, कहा तूने जो मांगोगे मिलेगा, रजा तुझसे तेरा सागिर है। और इंशाल्लाह दुआ फरमाएं, फिर किसी मौके पर मुलाकात होगी। ये मेरा सर सलामत रहे, ये दहलीज सलामत, गुलामी की ये मुबारक कंदील है हमारे दिलों में रोशन रहे। आज इससे पहले उम्र के शुरू से लेकर अब तक के पड़ाव में किसी भी जलसे में, किसी महफिल में, किसी मजलिस में, नात की महफिल में कोई बात शरा के खिलाफ निकली हो, मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ्फार बिहक़्क़ि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। वो जो 900 साल से लेके अब तक, अब से लेके इमाम मेहदी तक सच्चों का सरदार है, उसे शेख अब्दुल कादिर कहा जाता है। दुआ मांगो ऐ अल्लाह अब्दुल कादिर की मोहब्बत है। बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए। हाजी फारूक साहब किबला के दरवाजे पर ये महफिल नहीं हुई, बाबू शेख में हुई है। अल्लाह आपको ज़मीन पर बैठने का मज़ा लेने की तौफीक बार बार अता फरमाए। इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।